بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وقال تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في ذنب تبعتموهم قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليہود والنصارى قال فمن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اچھا گزارش ہے، میں سمجھتا ہوں 12 بج چکے ہیں، لیکن جتنا مجموعہ اس طرح بکھ رہا ہے میرے سامنے آ جائے، اگر مہمانوں کی آپ کے ہاں کو قدر ہے، بہت قدر ہے، لیکن میں محبت سے کہتا ہوں آپ مہمان نواز لوگ ہیں، سچی بات ہے آپ بھی تھکے ہیں، لیکن میں تھکا نہیں ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم تھوڑی سی بات کریں گے لیکن انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گی، بہت امید ہے اس بات سے۔ تو جو ادھر سے ہیں وہ بھی قریب آ جائے، آپ میرے سامنے آئیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ آپ بھی ہماری بڑے بھائی بیٹھے ہیں، آج ہم قریب آ جائیں، جوان ساتھی بیٹھے ہیں، یہ میرے بہت ہی پیارے بھائی جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، بچوں اللہ آپ کو سلامت رکھیں، آپ بہت ہی نوجوان پیارے ہیں، آپ ذرا قریب آئیں، اللہ آپ کو خوش رکھیں۔ یہ ایک بیٹا بھی اس طرح میں بیٹھو آج ہو گیا، میں سلام پیش کرتا ہوں، کوئی تصنع نہیں ہے نہ کوئی تکلف ہے۔ مولانا صاحب دامت برکاتہم کو، اور یقیناً سبحان اللہ میں ان کے سال میں 2-3 استعمال دیکھ لیتا ہوں، اگر ان کو واٹس ایپ پہ لگایا ہوتا ہے تو میں قربان تھا۔ سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے آپ کو کتنی مشکل بات سناتا ہے، اندازہ نہیں ہے ہمیں کہ یہ ہمارے یہ جوان کتنی قربانی سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بات تھوڑی سی سنیں گے نا اس طرح سارے، اللہ کو جائے خیر۔ اچھا اس کی آواز بھی ہلکی سی کرو، ٹھیک ہے، مطلب مناسب سی، یہ تو زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی سر، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، بیٹھو آگے آ جائیں تھوڑا سا، شاباش آگے شاباش، آپ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں ادھر آ جائیں، آپ ناراض بھی نہیں ہوں گے، ناراض بھی نہیں ہوں گے، پیار سے بھی آئیں گے، محبت سے بھی آئیں گے، اللہ یہ میرے بھائی جو جوان ہیں نا آگے آ جائیں، ہم بڑی دور سے آپ کے قریب ہونے آئے ہیں، ہم بڑی دور سے کہتے ہیں تو آپ قریب رہتے تو دور نہ ہو، آج شاباش اللہ کو جائے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ہمیں اللہ نے کلمے کی دولت سے نوازا ہے، 2 باتیں صرف آپ حضرات کے سامنے کرنی ہیں۔ ہمیں کلمہ بھی عظیم ملا ہے، کلمے والا نبی بھی عظیم ملا ہے، اترنے والی کتاب بھی عظیم ملی ہے۔ ہمیں جو کلمہ ملا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم خدا کی قسم ہمارے پاس کچھ نہ ہو، پانی نہ ملے کہ ہمارے ہونٹ خشک ہو جائیں، کھانا نہ ملے کہ ہمارا پیٹ چسپ ہو جائے، کپڑے نہ ملے کہ ہم اپنا کچھ دبا نہ سکیں، لیکن جو لا الہ الا اللہ ہے، ہم اس کا اللہ کو احسان تو بڑی دور کی بات، ساری زندگی سجدے میں پڑھ کے اس لا الہ الا اللہ کی ابتدا کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ علماء لکھے ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کچھ نیک کام کیے تھے، پوچھنا یہ چاہتا ہوں اس وقت تک میں نے کلمہ آپ کا نہیں پڑھا تھا تو مجھے ان نیک کاموں کا اجر ملے گا؟ حضور میں تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری ایک اونٹنی تھی وہ گم ہو گئی، جہاں وہ گئی تھی میں اس کو تلاش کرنے کے لیے چلا گیا، میں ایک اونٹ پر سوار ہو گیا، جس اونٹ پر میں سوار تھا اس کو ڈھونڈتے ہوئے میں جس گھر پہنچا ہوں مجھے اس اندر سے آواز آئی بچی پیدا ہوئی ہے تو قتل کر دو۔ عرب کا دستور تھا کہ بچی کو ایک تانا سمجھا جاتا تھا، بچی کو ایک تان سمجھا جاتا تھا، ایک طرز سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کے ہاں جب بچیوں کی پیدائش ہوتی تھی لوگ پیدا ہوتے ہی بچی کو درگور کر دیتے تھے، اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لوگ کہتے تھے تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے کل تو اس کی شادی کرے گا پھر تو داماد لے کے آئے گا تو لوگوں کو کیا منہ دکھائے گا۔ عرب کا دستور تھا کہ پیدا ہوتے ہی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یا رسول اللہ مجھے اندر سے آواز آئی بچی پیدا ہوئی ہے تو قتل کر دو، میں نے دروازہ بجایا کہ جیسے بھی میں نے بلایا اور گھر والوں کو بلا کے کہا کہ جو تمہارے پاس اونٹ آیا ہے یہ بھی میرا ہے اور جس پہ سوار ہو کے آیا ہوں یہ بھی میرا ہے، یہ دونوں لے لو لیکن اس بچی کو قتل نہ کرو، میں اس کو پالوں گا، میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کو پالوں اور پوسوں گا۔
مجھ سے ہو سکا تو میں اس کا نکاح بھی کر دوں گا. یا رسول اللہ مجھ سے بچی کو لے آیا, میں ان کو دونوں اونٹ دے آیا, اور مجھے جہاں بھی پتہ چلتا کہ بچی پیدا ہوئی ہے اور لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں چلا جاتا تھا, مجھ سے جو ہوتا میں کرتا رہتا. یا رسول اللہ 200 بچیوں کی جانیں بچائی ہیں, میں نے 200 بچیوں کو گویا پالا بھی ہے, ان کو پوسا بھی ہے, ان کی بڑی عمروں تک دیکھتا بھی رہا ہوں, یعنی شاید یہ سب کچھ کرتا رہا ہوں. میں پوچھنا یا رسول اللہ یہ چاہتا ہوں, اس وقت تک میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, مجھے ان نیکی کا اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا یہ جو تو نے کلمہ پڑھا ہے یہ اسی کا اجر ہی تو ہے. یہ تو نے کلمہ پڑھا ہے یہ اسی کا اجر ہی تو ہے. کم کر بات نہیں ہو رہا, اللہ کو کم کر تو شور نہ ہو, ہم کو قریب سے سننے آئے ہیں, قریب سے سنانے آئے ہیں. اللہ کو سادہ سے کر. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے, ہم اس اللہ کے اس احسان کا کسی کا بدلہ نہیں دے سکتے, لیکن یہ ہمیں اتنی بڑی نعمت ملی ہے. میں جملہ کہتا ہوں غور سے سننا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے پھر امتیوں نے حضور کی نبوت کے سائے کے نیچے جگہ مانگی ہے اور کہا یا اللہ یہ نبی ہمیں دے دے, یعنی ہمیں اس امت میں حصہ دے دے. لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی. اگر تاریخ کو دیکھو گے تو ایک لمبا چیپٹر ہے, ہر نبی مانگتا رہا, پھر بڑی امتیں مانگتی رہی. ابو بکر کہتے ہیں میں یمن چلا گیا, یمن مدینہ کے قریب ایک ملک بنا ہے. مجھے کسی نے کہا 390 سال کا ایک بزرگ ہے, شیخ اسد اس کا نام ہے, اس کی کمر جھکی ہوئی ہے, اس کے آنکھوں کے بفے اس کے چہرے پہ پڑے ہوئے ہیں, تورات و انجیل کا علم اس کے سینے میں ہے. شیخ اسد اس کو کہتے ہیں, پرانا بزرگ ہے, 4 صدیاں اس پہ گزرنے کو ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے بڑا شوق ہوا میں اس کو دیکھوں تو صحیح یہ کتنا بڑا عالم ہے, یہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے. ابو بکر کہتے ہیں اس کے قریب جا کے بیٹھا تو اس نے مجھے دیکھا, مجھے کہا مسلوب تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسمی عبداللہ, میرا نام عبداللہ ہے. اس نے کہا من ای قبیل, تو کس قبیلے سے ہے؟ میں نے کہا من بنو تمیم, میں بنو تمیم سے ہوں. اس نے کہا مسلو ابی, تیرے والد کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسمہ ابو قحافہ, اس کا نام ابو قحافہ ہے. اس نے کہا پھر میرے قریب ہو جاؤ. ابو بکر کہتے ہیں میں اس بوڑھے کے قریب چلا گیا, اس کے آنکھوں کے بفے اس کے چہرے پہ پڑے ہوئے تھے. اس نے اپنے بھوکوں کو اوپر اٹھایا اور اٹھا کے میرے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگا الحمدللہ, اللہ کا شکر اور فضل ہے. میں نے کہا بابا میں تو تجھے دیکھنے آیا ہوں, تو پرانی کتابوں کا عالم ہے, تورات و انجیل تیرے سینے میں ہے, تو پہلی کتابوں کو جانتا ہے, تو مجھے دیکھ کے الحمدللہ کیوں کہتا ہے, تو مجھے دیکھ کے شکر کیوں ادا کرتا ہے, میں تو تجھے دیکھنے آیا تھا. اس نے کہا ابو بکر میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں, پہلی کتابوں کا علم میرے سینے میں ہے, تورات کی باتوں کو میں جانتا ہوں, انجیل کی باتوں کو میں جانتا ہوں, میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا تھا. آخر الزمان ایک نبی آئے گا, اس کے ہاتھ میں سب سے پہلا کلمہ پڑے گا, اس کی کنیت ابو بکر ہوگی, اس کے والد کا نام ابو قحافہ ہوگا, وہ قبیلے بنو تمیم کا ہوگا. میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی, یا اللہ 390 سال کا ہوں, مجھے اندازہ نہیں ہے میں اس نبی کا چہرہ دیکھوں گا یا پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا, لیکن میری اتنی عمر تو کر دے, اس کے ہاتھ میں سب سے پہلا کلمہ پڑے, میں کم سے کم اس کا چہرہ تو دیکھ سکوں, میں اس کا دیدار تو کر سکوں. پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ابو بکر تو کتنا خوش نصیب ہے, اس کو کندھوں پہ اٹھائے گا, تو کتنا خوش نصیب ہے, تیری قبر اس کے پڑوس میں بنے گی, تو کتنا خوش نصیب ہے, تیری بیٹی اس کے نکاح میں جائے گی, تو کتنا خوش نصیب ہے, غم میں اس کا ساتھی بنے گا. ابو بکر میں نے نبوت کا چہرہ تو نہیں دیکھا, تجھے دیکھ کے اس نبی کی نبوت کا اقرار کر چکا. اور سے بات کو سمجھا, اس نے ایک جملہ کہا, حضرت میری بات بتانا چاہتا, اس بوڑھے نے ایک جملہ کہا تھا. اس نے کہا ابو بکر, اور سے سننا, ابو بکر اس نبی کے ساتھ وفا کرنا, وہ تیرے ساتھ وفا کرنا. ابو بکر میری وصیت یاد رکھنا, اس نبی کے ساتھ وفا کرنا, وہ تیرے ساتھ بڑی وفا کرے گا. کتابوں میں لکھا ہے جب ابو بکر مدینہ واپس گئے, مکہ واپس گئے, تو حضور اعلان نبوت کر چکے تھے, اعلان کر چکے تھے. سب سے پہلے جا کے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی, ایک جملہ کہا, یا رسول اللہ, غور سے سنیے گا, یا رسول اللہ
یہ لوگ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ یہ لوگ پوچھیں گے کہ تو نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس بوڑھے کی بات بتا دینا، اس بوڑھے کی بات بتا دینا، وہ جو تجھے بوڑھے نے کہا تھا وہ بتا دینا۔ کتنا بزرگ تھا، حضور کی نبوت کے سائے کے نیچے جگہ مانگی، یا مجھے بنا دے، لیکن نہ دیکھ سکا۔ ہم نے تو نہیں مانگا تھا۔ مجھے ایک بات یاد آئی تو میں کہہ دیتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے حضور کی صفات میں سے ہے النبی الطعامی، حضور کی صفات میں سے ہے۔ یہ ایک پہاڑ ہے، حضور اس پہاڑ پر کھڑے تھے، عمر حضور کے ساتھ تھے، ادھر سے ایک بزرگ کو آتے دیکھا، اس نے ہاتھ میں لٹ پکڑی ہوئی ہے، لٹ سمجھ کر ہاتھ میں لٹ پکڑی ہوئی ہے، آسا پکڑا ہوا ہے، اور وہ حضور کے قریب جب آیا تو حضور نے اس کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے کہا کہ مجھے تو اپنے خد و خال سے جن لگتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں جن ہوں۔ حضور نے کہا اچھا اگر تو جن ہے تو تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام لاقیس ہے۔ اچھا تیرے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام ہاشم ہے۔ کہ تیرے دادا کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنے دادا کا نام بتایا۔ کہ تیرے پردادا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام ابلیس ہے، یعنی ابلیس شیطان کا میں پڑپوتا ہوں۔ حضور نے اچھا تو ابلیس شیطان کا پڑپوتا ہے؟ کہ جی میں اس کا ہوں۔ حضور نے تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے عمر کا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ جب حابیل اور قابیل آپس میں لڑے تھے، یعنی حابیل اور قابیل لڑے تھے اور ان دونوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی تھی، میں اس وقت بچہ سا تھا، پہاڑوں کے درمیان چکر لگاتا تھا، لوگوں کے دلوں میں غلط وسوسے ڈالتا تھا۔ حضور نے فرمایا اگر تو اس وقت سے ہے پھر تو کتنے لوگوں کو تو نے جہنم رسید کرایا ہوگا، کتنے لوگوں کے دلوں میں تو نے وسوسے ڈالے ہوں گے۔ اس جن کا نام حاما تھا۔ حضور نے تو اس وقت سے ہے، کہتی میں اس وقت سے ہوں۔ جب حضور نے یہ کہا نا کہ تو نے کتنے لوگوں کو جہنم رسید کیا ہوگا، اب یہ پگھل گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں عام جنوں میں سے نہیں ہوں، میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا زمانہ دیکھا ہے۔ میں نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا ہوں، میں نے موسیٰ سے تورات کا علم پڑھا ہے، میں نے عیسیٰ سے انجیل کی کتاب، عیسیٰ سے انجیل کا علم پڑھا ہے، میں نے داؤد علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے، میں نے یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کو دیکھتا رہا، ان کے پاس بیٹھ کے علم سیکھتا رہا، ان کی نبوتوں کی تائید کرتا رہا، میں ان کے کلمے بھی پڑھتا رہا۔ انہوں نے مجھے ایک وصیت کی تھی، حاما اس بات کا خیال کرنا اگر تجھے اللہ اتنی زندگی دے دے کہ تو آخری نبی کا چہرہ دیکھے، پھر حاما ہمارا سلام ان کو کہنا یا رسول اللہ میں سارے نبیوں کے سلاموں کے تحائف لے کے آیا ہوں، ان کے سلاموں کے نذرانے لے کے آیا ہوں، میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان کی نبوت کا اقرار کیا ہے۔ میں ان خوش نصیب جنوں میں سے ہوں، فاتحہ جن کے موقع پہ جب سب نے آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا تھا میں آپ کو دیکھ بھی چکا ہوں، آپ کا کلمہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک بات پوری طرح۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں یہ تو بڑے مانتے رہے، یہ تو بڑے مانتے رہے، ان کو ملا شیخ اسد کو ملا نہیں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے حضور کا مرضی بنا دے تو بن گئے۔ کمال یہ ہے جلا ضائع کرنا بول سے جنہوں نے مانگا ہے ان کو ملا نہیں ہے، یہ بن مانگو کو عطا کر دیا۔ جنہوں نے مانگا ہے ان کو ملا نہیں ہے اور بن مانگو کو عطا کر دیا۔ خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت کوئی، اس سے بڑا احساس کوئی، اس سے بڑا فخر کوئی نہیں۔ علماء نے حضور کی خصوصیات میں سے لکھا ہے۔ اچھا بم کر دیں گا چلتے ہیں صحیح کہہ رہی ہوں، اوپر سے صحیح کہہ رہی ایسے چلتے ہیں چلا کتنی محبت سے کہا، میں نے کہا چلتے ہیں، کہتے چل رہی ہیں، چل رہی ہیں بالکل، لیکن بہت لمبا نہیں چلوں گا، بہت سے سنیے۔ علماء نے عجیب باتیں لکھی ہیں، اس میں سے میں ایک دو باتیں رکھتا ہوں۔ علماء نے لکھا حضور کی خصوصیات میں سے ایک ایک چیز منفرد ہے، پھر صرف حضور ہی افضل نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے حضور کو افضلیت دی ہے، اللہ کی قسم ایسے حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی افضلیت دی ہے۔ جیسے حضور کا اعزاز ہے ایسے غلامی میں آنے والوں کا بھی اعزاز ہے۔ علماء لکھے بچپن سے
جب حضور پیدا ہوئے کل مفتوحاً حضور کے ناخن کٹے ہوئے تھے، جب حضور پیدا ہوئے حضور کی گنجی کی ہوئی تھی، جب حضور پیدا ہوئے نبوت کا سرما لگا ہوا تھا، جب حضور پیدا ہوئے طاہر مطہرہ غسل کیا ہوا پیدا ہوئے، جب حضور پیدا ہوئے یہ نبوت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے حضور 2 ماہ کے تھے جب حضور نے چلنا شروع کر دیا تھا، حضور 3 ماہ کی عمر میں تھے جب حضور نے دوڑنا شروع کر دیا تھا، حضور 4 ماہ کی عمر تھے جب حضور نے بولنا شروع کر دیا تھا، حضور جب 5 ماہ کی عمر میں تھے اتنی اچھی عربی بولتے تھے کہ بڑے بڑے عرب کے لوگ مقابلہ نہ کر سکتے۔ جب نبوت کی عمر 9 ماہ کو پہنچی حضور نے تیر اندازی شروع کر دی تھی۔ یہ نبوت کی خصوصیات میں سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے لم یجلس الذباب علیہ قط، حضور پر مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی، لم یحترم علیہ قط، حضور کے ساتھ کپڑے ناپاک بھی کبھی نہ ہوئے۔ امام بخاری نے لکھا ہے جب حضور سامنے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، جیسے قریب سے دیکھتے تھے ایسے دور سے بھی دیکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب حضور سوتے تھے تو حضور کی آنکھیں سوتی تھیں، دل جاگتا رہتا۔ غور سے بات کو سنو، غور سے ایک ایک چیز میں چنا ہے، ایک ایک چیز میں منفرد ہے۔ یہ تو ہم سجدے ادا کریں تو کچھ نہ کر سکیں، اللہ نے ہماری ڈولی پر ڈالا ہے۔ خدا کی قسم لوگوں نے حضور کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا، بس صرف چہرہ دیکھ کے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ سنا دیتے ہیں۔ حضور کی رضائی بہن کا نام شیمہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ حلیمہ کی بیٹی تھی۔ کس کی؟ حضور کی دائی کا نام حلیمہ ہے۔ یہ شیمہ حلیمہ کی بیٹی تھی، جو کہ حضور کو دودھ حلیمہ نے پلایا تھا۔ تو حلیمہ شیمہ تو کہ بڑی تھی اور حضور عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے۔ غور سے سنو، ایک دن حلیمہ نے کہا اپنی بیٹی شیمہ سے کہ بیٹا آج میں بکریاں تو نہیں چلا سکتی، بیٹا تم چلے جاؤ اور بکریاں چلا لو۔ حضرت شیمہ نے کہا میں ماں خود نہیں جاؤں گی، یہ میرے چھوٹے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دو۔ حضور کو یہ میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ بھیج دو۔ کہا تم خود چلو گے بکریاں، یہ بھائی کو سنبھالو گی، بھائی کو اٹھاؤ گی، بھائی کو کرو گی، یہ بکریاں چلاؤ گی۔ اس نے کہا ماں اگر بھائی نہیں بھیجتے تو پھر میں نہیں جاتا، ماں اگر بھائی کو نہیں بھیجنا تو پھر میں نہیں جاتا۔ کہا اچھا بھائی کو لے جو لیکن بکریاں چلا لو، آج میں تھوڑی سی میں تھکی ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے، وہ سے سننا تمہیں، حضرت شیمہ لے کے چلی گئی بکریوں کو بھی اور حضور کو بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ، تھوڑی دیر کے بعد اب عرب کہاں گھاس کہاں سبزہ، وہ تو اتنا گھوم کے صبح گئی شام کو بکریاں چلتی تھی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئی تو کہا بیٹا واپس آ گئی ہو؟ کہاں ماں واپس آ گئی ہیں، لیکن 2 کام میں نے ماں آج بڑے عظیم دیکھے۔ کہا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا ماں جب میں گئی ہوں ہم تھوڑا سا باہر نکلے ہیں بکریاں چلانے کے لیے، ماں میں نے دیکھا کہ زمین نے اپنا سینہ کھول کے گھاس اوپر کر دیا۔ زمین نے سینہ کھول کے اپنا گھاس اوپر کر دیا۔ بکریاں جو سارا دن چلتی تھی ایک دم سے چل گئی۔ کہ پھر تم لیٹ کیوں آئی، یا پھر اتنی دیر کہاں سے لگی، یا پھر کیسے آئی، پھر تم کیا کرتے رہے؟ یہ بات سنانے کے لیے میں نے بات کی۔ کہ ماں پھر پتا کیا ہوا؟ کہ کیا؟ کہ ماں پھر میں بھی اپنے بھائی کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی میرے بھائی کو دیکھتی۔ خدا کی قسم، ماں میں بھی اپنے بھائی کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی میرے بھائی کو دیکھتی۔ یہ چہرہ ہمارے ہے، یہ احساس میرے اور آپ کے حصے کا ہے، یہ شاباش اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کا، چونکہ یہ قرآن عظمت قرآن کے حوالے سے بات ہے، حضرت آپ حیران ہوں گے، وہ سنا ہر روز یہاں سے علماء وہ فاس فارغ ہوتے ہیں، مطلب ہر سال ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ رمضان آئے گا 15 دن بعد، آپ بڑی شاہد صاحب سے ہوگی ڈاکٹر صاحب، آپ بڑے عظیم آدمی ہیں، 17 سال کے بچے کو آگے کر دیتے ہیں تراویح کے لیے، اور بڑے بڑے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ایسے آتے؟ بچوں ان کو چپ کرو یا باہر بیٹھو، آگے آگے چپ ہو۔ آپ کہتے ہو کہ 17 سال کا بچہ آگے، اتنے لوگ پیچھے، بڑے بڑے بزرگ۔ میرے بھائیوں، یہ بات بھی ہمیں معراج سے ملی ہے،
اور یہ بات بھی حضور سے ملی ہے. علماء بیٹھے حضرت جب حضور نے معراج کیا اس وقت حضور کی 50 سال عمر تھی. دیکھو جملے ظاہر ہیں کتنے سال عمر تھی جب معراج کیا. تقریباً حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے. کتنے 900 سال 950 سال تو دعوت دی ہے. 1400 سال تقریباً کی عمر تھی. وہ بھی پیچھے کریں. آدم علیہ السلام کی 1000 سال تقریباً عمر تھی. وہ بھی پیچھے کریں. اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک بڑے بڑے بزرگ پیچھے 50 سال کا زمانہ آ گیا. بھائی وہ پیچھے کیوں یہ آگے کیوں؟ جملہ ضائع نہ کرنا. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے بچوں نے عزت کیا تھا یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ نماز میں قرات کرنا فرض ہے. وہ تو کوئی تورات والے نبی تھے, وہ کوئی انجیل والے نبی تھے, کوئی زبور والے نبی تھے, وہ کوئی اور کتابوں والے نبی تھے, وہ قرآن والے بھی تھے. اور فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. اس لیے قرآن والے کا احساس ہے کہ وہ آگے جائے. بے شک عمر تھوڑی کیوں نہیں ہے, آج بھی قرآن والا آگے ہے. بے شک عمر تھوڑی کیوں ہے. اب جب قرآن والا سب سے آگے ہے تو تورات و انجیل والے پیچھے ہیں. پھر اللہ نے کسی کو زمین سے نہیں اٹھایا, آسمانوں کی بلندیاں کسی کو نہیں دی. جب حضور کی باری آئی زمین سے اٹھایا, آسمانوں کی بلندیاں دے دی. وہ جو جوتا مکے کی موچی نے سیا تھا وہ بھی حضور کی قدموں کے ساتھ لگا رہا, وہ بھی ساتوں آسمان اوپر چلا گیا. کعبہ کو سے وادنا حضور نے فرمایا پردے ڈھونڈ کے اٹھتے رہے, میں اللہ کی محبتوں میں چلتا رہا. یا اللہ یہ 50 سال والوں کو آگے کیوں کر دیا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1000 سال والے نبی پیچھے کیوں ہے؟ کہ امت کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ قرآن والا ہے اس لیے سب سے آگے ہے. یا اللہ اوپر کیوں کر دیا کہ یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں یہ قرآن والا ہے اس لیے سب سے اوپر ہے. تو سمجھ آیا آگے بھی قرآن والا ہے, سب سے اونچا بھی قرآن. آگے کون ہے, اونچا کون ہے؟ آج بھی 17 سال کا بچہ چونکہ قرآن والا ہے اس لیے سب سے اس کو کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا یہ طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن والے آگے ہی ہوا کرتے ہیں, قرآن والے اوپر ہی ہوا کرتے ہیں. اوپر بھی قرآن والا آگے بھی. لوگ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں. جملہ ضائع نہ کرنا ہے کہ ہم بات بتانے لگے. میرے بھائیوں ہم سارے ہاتھ کھینچ لیں, قرآن والے بھی رہیں گے قرآن بھی رہیں گے. یہ تو میرا احساس ہے کہ میرے کچھ کھاتے لگے ہیں. یہ تو میرا احساس ہے. کوئی یوں نہ کہے کہ میں دیتا ہوں تو یہ پڑھتے ہیں, میں کرتا ہوں تو یہ کرتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہے والدین اپنے بچوں کے ساتھ بڑی ناانصافی کرتے ہیں. میں نے یہ یا ایھا الذین آمنوا انفسکم کی تشریح میں پتہ کیا لکھا ہے؟ قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان والدین کو ہوگا جن کے بچے دین سے غافل رہے, جن کی بیویاں دین سے غافل رہے. سب سے بڑا ایک جماعت گئی پشاور کے علاقے میں, تو وہاں یہ کارگزاری آئی, ایک بچے کو اٹھا کے لے گئے. وہ ڈاکو تھے, بچے کو اٹھا کے لے گئے. تھوڑی سی پرانی بات ہے, بچے کو اٹھا کے لے گئے اور بعد میں وہ فون کرنے لگے ان کے والدین کو, اتنے لاکھ دے دو اور یہ بچہ لے لو, اتنے لاکھ دے دو بچہ لے لو. بچہ روتا بہت, کاش کہ میں بات سمجھا سکتا. بچہ روتا بہت. انہوں نے کیا کیا کہ اس کے لیے سکرین کا انتظام کیا ٹی وی, اور تاکہ بچے کا دل بہل جائے, یہ رونا چپ کرے. تاکہ اس کے رونے سے بڑے تنگ تھے, تو اس کے بعد سکرین کا انتظام کیا. اب وہ بچہ اٹھ کے باہر چلا جاتا, تو لوگ اس کو لے کے آتے ہیں تم وہاں ٹی وی دیکھو. اس نے کہا نہیں, مجھے میرے پاپا نے منع کیا ہے کہ یہ حرام ہے اور حرام ایمان والا نہیں دیکھ سکتا. مجھے میرے والد نے منع کیا ہے کہ یہ حرام ہے اور حرام ایمان والا نہیں دیکھ سکتا. اس کے اس ڈاکو نے اپنے بڑے ڈاکو کو بتایا کہ بچہ تو یہ کہتا ہے. اس ایک دم سے بہل گیا. اس نے کہا اللہ کے بندو جہاں سے لے کے آئے ہو تم کس ولی کو گرفتار کر کے لائے ہو, تم کس ولی کو کڈنیپ کر کے لائے ہو. مجھے تو خوف ہے کہ اللہ کا مجھ پہ عذاب نہ دے. اس کو چھوڑ دو, وہاں سے جا کے لے کے آئے ہو, یہ تو کسی ولی باپ کا بیٹا ہے.
گھروں میں شور ہے میوزک. میں جملہ کہتا ہوں بہت خوف سے. ایک ہوتا ہے کوئی والد اپنے بچے کی گردن پہ چھری رکھ دے اور قتل کر دے, شاید کہ چھوٹا گناہ ہو. میرے بھائیوں ناراض نہ ہونا, ہم دیکھ کے بتاتے ہیں. اب تو اس گاؤں میں رہتے ہیں, ہمارے ہر روز سفر ہوتے ہیں. میں اسلام آباد میں بڑی جگہوں میں پڑھاتا بھی ہوں. جس والدین نے, جس والد نے اپنے بچے کو بڑا موبائل دیا اور اس کو اس کے حوالے چھوڑ دیا, اس کو حوالے چھوڑ دیا, یہ اس سے بڑا ظالم ہے کہ کوئی اس کی گردن پہ چھری رکھ دیتا. یہاں تو ایمان مرتا, یہاں تو انسان مرتا. یہ تو ایمان کے جنازے میں لوگ میرے پاس آتے ہیں سینے کے ساتھ لگ کر ہوتی کہ حضرت نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی, ہم آپ کو کیا بتائیں. ان کی شاباش ہے 10 سال پہلے بھی آئے تھے تو نیچے چٹائی پر بیٹھے تھے, تبھی آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے. 10 سال کے بعد بھی آئے ہیں تو نیچے چٹائی پر بیٹھے ہیں. اپنے لیے نہیں بیٹھے, آپ کے بچوں کے لیے بیٹھے. اپنے لیے نہیں بیٹھے, آپ کے بچوں کے لیے بیٹھے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب رات بھر یہ لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے, اللہ کی غیرت بھڑکتی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اس بستی کو اٹھاؤں, آسمانوں کی بلندیوں پہ جا کے یوں پٹک دوں. جب یہ رات بھر ٹک ٹاک دیکھتے رہے, جب رات بھر فیس بک دیکھتے رہے, جب رات بھر موسیقی پہ یہ ناچتے رہے, یہ کم سے کم ان کے کام اس سے محظوظ ہوتے رہے, ان کے دلوں میں غیروں کی محبتیں بستی رہیں, ان کے ہاتھ بھی غلط چلتے رہے, ان کی زبانیں بھی غلط بولتی رہیں, ان کی آنکھیں بھی غلط دیکھتی رہیں, ان کے دل بھی غلط رکھتے رہے, ان کے پاؤں بھی غلط چلتے رہے. تو میں میری غیرت کو جوش آتا تھا, میں ان کو اٹھاؤں اور اوپر سے نیچے پٹک دوں. لیکن جب چھوٹے چھوٹے بچے میں ان کو دیکھتا ہوں کہ رات کو 10 بجے سوئے تھے اور اس کو 4 بجے پھر قاری صاحب نے اٹھا دیا, آنکھوں پہ نیند کے ڈورے ہیں, طبیعت سمری ابھی پوری نہیں ہے, تو قرآن کو اٹھاتا ہے. 4 بجے کے وقت میں کو پڑھ رہا ہوتا ہے یا ایھا المزمل, کسی کی زبان میں ہوتا ہے یا ایھا المدثر, کسی کی زبان میں ہوتا ہے طٰہٰ, کسی کی زبان میں ہوتا ہے لم نشرح, کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. اللہ فرماتے چھوٹے بچوں کو کوئی گناہ نہیں ہے, دل تو یہی تھا پوری بستی کو عذاب دیتا, ان بچوں کی برکت سے آنے والے عذاب کو ڈال دیا. میں ان کی برکت سے پڑھتا ہوں. کوئی نہ کہے میں دیتا ہوں تو یہ چلتے ہیں, کوئی نہ کہے. میرے بھائیوں اولاد بڑی نعمت اللہ نے دی, اس کو ضائع نہ کرو, اس کو ضائع نہ کرو. میں ایک علمی بات کرنے لگا ہوں, اگر آپ جاگ رہے ہیں غور سے سنیں. جب اللہ نے شیطان کو کہا تھا نا جا تو میرے بندوں پہ اگر کر سکتا تو کر لے, اس نے کہا تھا میں ان کی اولادوں میں سے حصہ رکھوں گا. اگر آپ جاگ رہے ہیں بہت مشکل بات ہے. کیا کہا تھا یہ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والولد. میں ان کی اولادوں میں سے اپنا حصہ رکھوں گا, میں ان کی اولادوں میں سے اپنا حصہ رکھوں گا. یہ جملے سنو, مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے, اور سے سنا, جو اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث نہ پڑھا سکا اس نے شیطان کو اپنی اولادوں میں سے حصہ دیا ہے. اس نے اپنی اولاد کی شراکت کروائی ہے, اس نے اپنی اولاد کی شراکت کروائی ہے. میں آپ کو نہیں بتا سکتا اتنا ظلم ہوا ہے اس وقت میں. باتیں سمیٹ کر ہوں, ہاتھ کو کھڑا کریں جو یہ کہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں قرآن پڑھاؤں گا اور اپنی ہر اعتبار سے تعاون یہاں کروں گا. وہ ہاتھ کھڑا پڑھائیں گے سارے انشاءاللہ, نہیں پڑھائیں گے. ایک بات اور کرتے ہیں, دوسرا یہ بڑا جوان طبقہ بیٹھا ہے میرے عزیز ہیں, میرے پیارو, اپنے بچوں کو 2 چیزوں سے بچاؤ. کتنی چیزوں سے؟ آپ کے بچے یہ رہے ہیں آپ کے. حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے عبداللہ, ان کی بیٹی تھی حفصہ. بیٹی کا کیا نام تھا؟ بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ نے نکاح چھوڑ دیا. اہم بات عرض کریں, کیا چھوڑ دیا؟ کام میں نکاح دیا. ان کی ایک شادی ہوئی, اس کے بعد دوسری شادی کا آپ نہیں کروں گا. حفصہ حضرت عبداللہ کی, حضرت عمر کی بیٹی تھی, حضور کی بیوی تھی, اور عبداللہ عمر کے بیٹے تھے, دونوں بہن بھائی تھے. تو جب حضرت حفصہ کو پتا چلا کہ عبداللہ کہتا میں نے تو نکاح نہیں کرنا, تو عبداللہ کو بلایا.
عبداللہ کو بولا کہ عبداللہ مجھے پتا چلا کہ تم نے نکاح نہیں کرنا، کہ بہن میں مصروف زیادہ رہتا ہوں، میرے پاس علم کا بڑا حلقہ ہے، میں پڑھاتا رہتا ہوں، وہ یہ کہا ہوگا اب میں اس وجہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں شاید کہ بات دلوں تک اتار سکتا کہ نام بھائی نا ضرور نکاح کرو۔ کیوں بہن؟ کہ اس لیے کہ بھائی اگر آپ نے نکاح کیا اس سے اگر اللہ نے آپ کو اولاد دے دی اور اگر اس اولاد کو آپ نیک بنانے میں کامیاب ہو گئے، بھائی اللہ اس کے ایک ایک سانس پہ آپ کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ ایک ایک سانس پہ آپ کو ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ انسان سانس ایک وقت میں لیتے ہیں، سانسوں کا نام زندگیاں ہوتی ہیں، سانسوں کا نام زندگیاں ہوتی ہیں۔ جب سانسیں ٹوٹتی ہیں تو موت آتی ہے۔ جب تک تمہارے بیٹے کی سانس ہے، 80 سال کا ہو کے دنیا سے جائے، 100 سال کا ہو کے دنیا سے جائے، اتنی سانس رہے گی اتنا قبر میں اس کو جب بٹھا جائے، اتنا قبر میں سکتے۔ ہم نے بڑے دھوکے کیے اپنے بچوں کے ساتھ، ایک کیا۔ دوسرا مجھے اکثر نوجوان لڑکے پوچھتے ہیں حضرت نمازوں میں دھیان نہیں رہتا، نمازوں میں دھیان نہیں رہتا، نگاہیں پاک نہیں رہتی۔ میں شب برات کے خصوص سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، بالخصوص اپنے جوان بھائیوں سے، بالعموم اپنے سارے بھائیوں سے۔ جس کی نگاہ اس کے بس میں نہ رہی، جملے سنا ہے، جس کی نگاہ اس کے بس میں نہ رہی، اور ہمارے کے خوف ہے، خوف ہے موت کے وقت میں اللہ سے کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا محمود الحسن شاہ صاحب، کشمیر کے بڑے بزرگوں میں شامل ہیں۔ وہ مدینہ منورہ کے بارے میں ایک بات بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا مؤذن آذان دیتا ہے اور آذان کے بعد وہ روتا رہتا ہے۔ مدینہ منورہ کا مؤذن آذان دیتا ہے، آپ کی جامع صدیق اکبر کا نہیں، آپ کی گاؤں کا نہیں، میاں چنو کی جامع مسجد کا نہیں، فیصل مسجد کا نہیں، اور کسی مدینہ منورہ کا مؤذن، حضور کے شہر، حضور کی مسجد کا مؤذن آذان دیتا اور روتا ہے۔ ایک بندے نے اس کو آ کے وہ بزرگ تھے، انہوں نے پکڑا کہ روتے کیوں ہوئی تم؟ اس نے کہا حضرت آپ نہ پوچھیں۔ کہا انہوں نے پھر پوچھا کہ نہیں بیٹا بتاؤ روتے کیوں؟ آذان تو دیتے روتے کیوں؟ جب اصرار بڑھتا گیا، تکرار بڑھتا گیا، اس نے کہا حضرت مجھ سے پہلے میرے بھائی نے 30 سال مسجد نبوی کی اذانیں دی ہیں، مجھ سے پہلے میرا بھائی 30 سال مسجد نبوی کا مؤذن رہا ہے۔ حضرت اچانک طبیعت خراب ہوئی، اس کو گھر لے گئے، اتنا بیمار رہا کہ اٹھ نہ سکتا تھا۔ ہم اس کو اٹھا کے واش روم لے کے جاتے، اٹھا کے اس کو وہاں لے کے جاتے، 1.5 سال بیمار رہا۔ اچانک اس کی طبیعت درست ہوئی، ہم بڑے خوش ہوئے۔ اس نے کہا مجھے قرآن دے دو، کہتے ہم نے اس کو قرآن دیا، میرے بھائی ان باتوں کو دلوں پہ لکھ لو۔ کہتے ہمیں نہ پتہ چلا، حضرت اس نے ایک دم سے قرآن کو پکڑا، اس نے اپنے سینے سے لگایا، لیکن پھر ہمیں نہ پتا حضرت کیا ہوا۔ اس نے اسی قرآن کو پکڑا اور قرآن کو زور سے دیوار کی طرف پھینک کے کہا اس کتاب سے میرا ایمان اٹھ گیا ہے، تم گواہ رہنا۔ کہتے ہیں اس کی جان نکل گئی۔ جب اس نے کہا اس قرآن سے میرا ایمان اٹھ گیا ہے، اس کی جان نکل گئی، اور صاحب اس نے یہ بھی کہا کہ تم گواہ رہنا۔ کہا حضرت اس وقت کے بعد گویا کہ سمجھو زندگی نہ رہی، میں آزان دیتا ہوں اور حضور کے روزے کے سامنے بیٹھ کے گویا روتا رہتا ہوں۔ ایک دن میں روتے روتے سو گیا حضور کے روزے کے سامنے، تو مجھے حضور خواب میں ملے، تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ 30 سال آپ کے در کی غلامی کی ہے، جہاں کبھی ابو بکر نمازیں پڑھاتے رہے، وہ جہاں آپ نے کبھی نمازیں پڑھائی ہیں، جہاں کبھی بلال نے اذانیں دی ہیں، 30 سال آپ کے گھر کی غلامی کی ہے، جاتے وقت کلمہ بھی نہ ملا، جاتے وقت کلمہ بھی نہ ملا۔ کہ حضور نے فرمایا تجھے نہیں پتا تھا یہ کیا کرتا تھا، تجھے نہیں پتا تھا یہ کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا رسول اللہ بتا دے، کہا یہ بد نظری کرتا تھا، ان عورتوں کو دیکھتا تھا جن عورتوں کو شریعت میں دیکھنا چاہیے، یہ بد نظری کرتا تھا۔ مجھے بتاؤ کوئی ہاتھ بتاؤ، مجھے کوئی نگاہیں بتاؤ، مجھے کوئی کان بتاؤ، مجھے کوئی گھر بتا دو، مجھے کوئی موبائل بتا دو جو اس اتنی بڑی نافرمانی سے چلتا نہ ہو۔ پوری امت بہہ گئی اس میں۔ ہمارے شیخ حذیفی نے مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کے وہاں ایک اعلان کیا۔ شیخ حذیفی یہ مدینہ منورہ کے بڑے ان علماء میں سے ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا جو کیمرے والے موبائل لے کے حضور کے روزے کے سامنے آتے ہیں
3 دن ہو گئے حضور مجھے خواب میں مل رہے ہیں، ان کو روکو، یہ مجھے اذیت دیتے ہیں، یہ مجھے دکھ دیتے ہیں۔ پوری امت بہ گئی اس میں۔ جو بدنظری کرتا ہے میرے بھائیوں، موت کے وقت میں ایمان چھنانے کا خطرہ ہے۔ بتاؤ ٹک ٹاک کون نہیں دیکھتا؟ کس کے گھر میں فیس بک نہیں چلتا؟ کس کے گھر میں ناچ نہیں چلتا؟ کس کے گھر میں وجود نہیں پھڑکتے؟ کس کے گھر میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ اور عزتیں ڈھونڈنے چلے، اور راحتیں ڈھونڈنے چلے، اور کامیابیاں ڈھونڈنے چلے، اور محبتیں ڈھونڈنے چلے، اور عافیتیں ڈھونڈنے چلے، کپڑوں میں، جوتیوں میں، ظاہر میں، لباس میں۔ نہ بھائی نہ، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملا۔ آج تک اللہ کی توفیق سے میں ٹک ٹاک نہیں استعمال کرتا، فیس بک نہیں استعمال کرتا۔ اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں، اس مجمع میں کون یہ کہتا ہے آج کے بعد میں کبھی فیس بک دیکھوں گا، میں کبھی ٹک ٹاک دیکھوں گا، وہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں نے ماننا چاہتا۔ ماشاء اللہ، یہ کھڑے ہوں میں ایک دعا دیتا ہوں، کھڑے ہوں میں ایک دعا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا محبت۔ جو کہتے ہیں نا فیس بک دیکھوں گا، میں ٹک ٹاک جا کے ڈیلیٹ کر دوں۔ اللہ یا اللہ قبول فرما، ان کے ارادوں کو قبول فرما، ان کی نیتوں کو قبول فرما۔ آپ نے عزم کر لیا ہے، آپ نے عزم کر لیا ہے، اب اللہ آپ کو اپنی قدرت سے اس میں ہمت عطا فرمائیں گے۔ شب بارات کے عنوان سے 2 اہم باتیں لے جاؤ۔ آپ یوں سمجھو، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اس رات میں اللہ اپنی قدرت سے پہلے آسمان پر آتے ہیں، اور پہلے آسمان پر آ کے فجر کی آذان تک آوازیں لگتی ہیں۔ ہے کوئی صلح کرنے والا، اس سے صلح کرنا، ہے کوئی محبت مانگنے والا، اس سے پیار دے دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، اس کو دے دوں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ برا ابن عاصم ایک صحابی گزرے ہیں، اور سے بات کو سنا۔ ایک دن مدینہ منورہ سے جانے لگے، مدینہ منورہ سے حضور کے قریبی تھی، صحابی تھا۔ اس میں آپ جاتے نہیں، بس کر نہیں جاتا، ایسے کریں بس کریں بھائی۔ ابھی ہم آ رہے تھے، ہمارے بھائی ہیں، تو یہ کہہ رہے کہ 12 بجے آپ کا بیان ہوگا۔ میں نے کہا ہمیں جگانا بھی پڑے گا، سنانا بھی پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ جگانا بھی پڑے گا، سنانا بھی پڑے گا۔ تو آپ سنیے تو تھوڑا سا میں شب برات کے متعلق 2 سے باتیں کر کے پھر میں دعا کروں گا۔ ایک تو آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے انشاءاللہ کہ آنے والوں کو خالی نہیں جانے دینا۔ مجھے بتاؤ 12 بجے بھی کوئی کسی کو خالی بھیجتا ہے؟ مجھے بتاؤ 1 بجے بھی کسی کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے؟ ایک صحابی تھے، ایک حدیث میں آتا ہے، وہ حضور کی خادم تھے۔ کیا تھے بھائی؟ سارے بولو کیا تھے؟ حضور کی خادم تھے۔ تو حضور نے بازار میں ادھر بازار سے کچھ چیز لے کیا، تو بیچارے آ رہے تھے، ان کی اچانک نظر کسی عورت پہ پڑ گئی، اور وہ انصار کی عورت تھی، نہا رہی تھی، کتابوں میں لکھا ہے۔ اب جب اس پہ نظر پڑی تو یہ بیچارے خوف سے حضور کی مجلس ہی چھوڑ گئے۔ میں نے کہا اب میں حضور کے پاس ان میری آنکھوں سے جاؤں جو میری اس پہ نظر پڑی، تو یہ چھوڑ کے جنگل سے گئے۔ کافی دیر حضور کے پاس نہ آئے تو حضور نے پوچھا سالبہ کہاں ہے؟ سالبہ، ان کا نام سالبہ تھا، سالبہ کہاں ہے؟ حضور نے حضرت عمر کو بھیجا اور حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، تو جاؤ سالبہ کو تلاش کر کے لاؤ، وہ میرے پاس نہیں آتا۔ حضرت عمر تلاش کرنے چلے، جنگل میں چلے، وہاں جا کے دیکھا ایک وہ بکریوں کا چرواہا وہ بکریاں چرا۔ اسے کہا تجھے سالبہ کا پتہ ہے؟ سالبہ کا؟ اس نے کہا سالبہ کہاں؟ کہا ایسا وہ جو جہنم کے خوف سے نکلا ہے۔ اور عمر کہا تجھے کیسے پتا ہے وہ جہنم کے خوف سے نکلا ہے؟ اس نے کہا عمر ٹھہرو، عمر ٹھہرو، ابھی یاد آئے گا۔ کیا اس نے دونوں ہاتھ اپنے یہاں رکھے ہوتے ہیں، اس نے اپنے دونوں ہاتھ یہاں رکھے ہوتے ہیں، اور پتھر پہ اپنا پیشانی رگڑتا ہے اور اللہ کے سامنے کرتا ہے، کہتا ہے دعا کر کے کہتا ہے یا اللہ تو روحوں میں سے میری روح بھی لے لے، تو جسموں میں سے میرا جسم بھی لے لے۔ اللہ میں تیرے سامنے کیسے آتا، میں تیرے نبی کے سامنے کیسے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ کبھی کو آ جائے گا، عمر کھڑے رہے، حضرت سالبہ آ گئے تو اپنے یہاں ہاتھ رکھے ہیں
اور پیشانی وہ پتھر پر رگڑ رہے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں یا اللہ تو روحوں میں سے میری روح بھی لے لیتا ہے، تو جسموں میں سے میرا جسم لے لیتا ہے۔ ایک حضرت نظر پڑی تو یہ کیفیت جہاں زندگی ہی گزر گئی حضرت دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے جب وہ کر رہا تو پیچھے سے جو آگے پکڑ دی کہا سالبہ تجھے حضور بلاتے ہیں۔ اور سالبہ نے دیکھتے کہا اچھا عمر حضور کو میرا گناہ پتہ چل گیا، حضور کو میرا گناہ پتہ چل گیا۔ کہ سالبہ مجھے یہ تو نہیں پتا تو نے کیا کیا ہے، بلکہ تجھے حضور بلاتے ہیں۔ کہ عمر ضرور جاؤں گا، ایک شرط ہے۔ کہ کون سی؟ کہ جب حضور نماز پڑھ رہے ہوں مجھے تب لے کے جانا۔ کہ ہاں میں یہ کروں گا۔ حدیث میں تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، سالبہ پیچھے جا کے گئے، خوف کی کیفیت اتنی تھی کہ ایک نظر کیوں غلط اٹھ گئی، خوف کی کیفیت اتنی تھی کہ درام سے زمین پہ گر گئی۔ لوگ اٹھا کے گھر لے گئے۔ ایک صحابیہ کہا پھر لگتا نہیں ہے کہ سالبہ زندگی کو آگے لے کے چل سکے، زندگی موت کی کشمکش ہے، آپ ذرا ان کے پاس چلے جائیں۔ حضور نے سالبہ کا سر اٹھایا اور اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، اب سانسیں اکھڑنے کو ہیں۔ حضور نے سالبہ تو اس کیفیت میں کیا چاہتا ہے یہ بتا۔ اللہ اور سالبہ نے کہا یا رسول اللہ میری بڑی چاہت ہے کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ کہہ دے میں معاف کر دے، میری بڑی چاہت ہے یا رسول اللہ اللہ ایک دفعہ کہہ دے میں نے معاف کر دیا۔ کتابوں میں لکھا علماء نے جبریل اتر اللہ کے مجھے معاف فرما دے۔ جبریل نے بات بنی الفاظ کہے یا رسول اللہ کہتے سالبہ زمین آسمان کے خلاف بن دیتا میں تب بھی اس کو معاف کر دیتا، میں نے کر دیا اس کو معاف۔ جب خوشخبری سنی ایک چیخ نکلی حضور کے دامن میں جان دے دی، محبت میں یہ زمین آسمانوں کے گناہ پور کر دو، لیکن اس رات میں اللہ سے کہہ دو یا اللہ ہو گیا معاف کر دے، تو اللہ اپنی قدرت سے معاف۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی، میں بتا دیتا ہوں۔ والدین کے نافرمان بہت ستایا جاتا ہے، والدین کے نافرمانی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہ بیٹا میرے پاؤں دبا دے، وہ کہ بیٹا میرا یہ کام کر دے۔ جو اپنے والدین کے سامنے ہوں ہاں کر گیا، علماء نے پتہ کیا لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے والدین نے ناجائز اپنے بیٹے کو مارا، ناجائز، اس کے گناہ نہیں تھا، اس کو اتنا مارا کہ اس کی آنکھیں پھول گئی، اس کا چہرہ بگڑ گیا، والد نے اتنا مارا۔ اب والد کی اتنی مار کے بعد بھی بیٹے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بیٹا منہ کر کے کہے کہ تو نے اتنا کیوں مارا، اتنی کہنے کی بھی یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کہنے کی۔ اب دیکھیں ہمارے گھروں میں کیا ہو، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے اس رات میں۔ دوسرا نشہ کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، بے شک وہ سگریٹ پیتا ہو، یہ جو وہ اس کو فل کر کے پیتے ہیں، یہ عام سگریٹ سے بھی بچو، مناسب نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کو اس حد تک تو کہا ہے، لیکن کوشش کرو اس سے بھی، ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ خیر مطلب حرام تو نہیں کہہ سکتے چونکہ اس میں وہ نشہ نہیں ہے۔ یہ جو ہر قسم کا سگریٹ، میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی، ایک روایت میں آتا ہے جہنم سے ایک حریش نامی بچھو نکلے گا، حریش، وہ اس کا اتنا بڑا ہوگا جیسے زمین آسمان کا خلا ہے، اس کی گردن اتنی بڑی ہوگی، جب وہ بہت بڑا ہوگا تو جیسے وہ باہر نکلے گا تو جبریل اس کی طرف دیکھ کے کہیں گے ماذا تريد یا حریش، اے حریش تو آج کیا چاہتا ہے میدان حشر میں؟ وہ کہے گا انا اريد بخمس نفر، میں 5 لوگوں کو چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو دل کے کانوں سے سن کے آج عزم کرو یا اللہ ہمیں ان 5 لوگوں میں نہ بنائیں۔ ابھی ارادہ کرتے ہو دل سے عزم کرتے ہو، آپ عزم سے سنا میں جو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہے گا میں 5 لوگوں کو چاہتا ہوں، تقین کن کو۔ وہ پہلا کہے گا این من ترک الصلاۃ، نماز نہ پڑھنے والے کہاں ہیں؟ این من ترک الصلاۃ، نماز نہ پڑھنے والے کہاں ہیں؟ دوسری بات این من منع الزکاۃ، زکات نہ دینے والے کہاں ہیں؟ این من شرب الخمر، ہر قسم کا نشہ کرنے والے کہاں ہیں؟ این من اکل الربا، سود کھانے والے کہاں ہیں؟ این من تحدث بحدیث الدنیا فی المسجد، مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ کب بغیر حساب کے 5 طبقات کے لوگوں کو وہ گردن خود جہنم سے چنے گی، لوگوں کو میدان محشر سے چنے گی، بغیر حساب کے جہنم میں لے جائے، بغیر حساب۔
بے نمازی کا حساب نہیں ہے، بغیر حساب کے جہنم ہے، بے نمازی کا حساب نہیں۔ اتنا بڑا حق ضائع کیا۔ جب اسلام آباد میں ہم نکلتے ہیں واک کرنے کے لیے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سور سڑکوں پہ آتے ہیں، وہ ہمارے وہاں ایمبیسڈر رہتے ہیں، مطلب سفیر جو ملکوں کے ہوتے ہیں، آسٹریلیا کے، غالباً انگلینڈ کے، چائنا کے دوسرے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ تو بندے بیچارے کھا جاتے پھر سور ہوتے ہیں، تو سور کبھی سڑکوں پہ آ چکے ہوتے ہیں۔ اتنا ناپاک جانور ہے میرے بھائی سور، علماء نے کہا ہے۔ اچھی مجلس میں شاید نام بھی نہیں رہنا چاہیے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ایک لقمہ بھی جائز نہیں ہے ایمان والوں، ایک لقمہ بھی۔ حدیث میں آتا ہے، علماء لکھا ہے، جب فجر ہوتی ہے تو یہ سور اپنے جنگل سے نکلتا ہے، کاش کہ میں اپنے بھائیوں کے دلوں تک یہ بات اتار سکتا، اور اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے ناپاک بنایا ہے، یہ تیری مرضی ہے، لیکن بے نمازی کا سامنا مجھے نہ کروانا، چونکہ اس کے وجود سے جو نحوست نکلتی ہے وہ میں نہیں برداشت کر سکتا۔ ماں بھی نہیں پڑھتی، بیٹا بھی نہیں پڑھتا، بیٹی بھی نہیں پڑھتی، والد بھی نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے، گھر کے گھر نہیں پڑھتے، محلوں کے محلے نہیں پڑھتے، آبادیوں کی آبادیاں نہیں پڑھتی۔ کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ تو بھائی پڑھو گے نماز، نہیں پڑھو گے انشاءاللہ، ان چیزوں سے بچو گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی قدرت سے آپ لوگوں کو شاباش ہے کہ جو آپ تقریباً 1 بجے کے قریب بھی بیٹھے رہے۔ اللہ کریم آپ حضرات کی ستارے کے ساتھ وابستگی کو، ورنہ شاہد صاحب کے ساتھ وابستگی کو، اور آپ کے ذوق کو سلامت رکھیں۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی خیروں سے سرفراز فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت دل ہے بہت، لیکن وسعت سہارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ایک بچ چکا ہے تقریباً، آپ تھوڑا سا اللہ کی بندوں کی کیا کرتے ہیں بچے، بچوں کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات تو کہ سو کر تک یہاں کیوں بیٹھتے ہیں، بیٹھنا چاہیے، لیکن تھوڑی زندگی میں تہذیب، آپ ساتھی قریب آ جائیں۔ اب دیکھو ایک بچ چکا ہے، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، مزدوری آتے وقت ملتی ہے جاتے وقت ملتی ہے؟ سارے بولو، ابھی آنے کے وقت ہے یا جانے کا؟ اچھا ایک مسئلہ سمجھاؤں، پتہ کیا کہا گیا ہے حدیث میں آتا ہے، مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیتی ہے، یہ کہا گیا ہے۔ اور ہمیں پتہ کیا کہا گیا، سوالیوں کو خالی نہ لوٹایا گیا، جو سب سے بڑا شہنشاہ ہے، جو دینا بھی چاہتا ہے، ہم دینا بھی چاہتے ہیں۔ سوالی 2 منٹ کے لیے نہیں آئے، ان کو عشاء کے بعد 1 بجنے والا ہے، بتاؤ وہ کتنا دے گا؟ بس یہ کہ میں تھوڑا سا لینے والا شکل بنا لوں، کہتے رونا آئے، رونے والی شکل بنا لو، اللہ کے ہم شکل بھی اصل کام کرتا ہے، تو بناؤ گے بے سارے اس کی شکل ہو جائے، یہ روشنی بند کر اللہ مجھے خیر، اور بے شک اس کو بند نہیں کرتا۔ دیکھا تھا نبوت کی خصوصیات میں سے ہے، جب حضور پیدا ہوئے ولد مختونا، حضور کے ختنے کیے ہوئے تھے، جب حضور پیدا ہوئے ولد مقطوعا، حضور کے ناخن کٹے ہوئے تھے، جب حضور پیدا ہوئے حضور کی کنگھی کی ہوئی تھی، جب حضور پیدا ہوئے نبوت کے سرما لگا ہوا تھا، جب حضور پیدا ہوئے طاہر مطہرا غسل کیا ہوا پیدا ہوئے، جب حضور پیدا ہوئے، یہ نبوت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ علماء نے کہا ہے حضور 2 ماہ کے تھے جب حضور نے چلنا شروع کر دیا تھا، حضور 3 ماہ کی عمر میں تھے جب حضور نے دوڑنا شروع کر دیا تھا، حضور 4 ماہ کی عمر تھے جب حضور نے بولنا شروع کر دیا تھا، حضور جب 5 ماہ کی عمر میں تھے اتنی اچھی عربی بولتے تھے کہ بڑے بڑے عرب کے لوگ مقابلہ نہ کر سکتے۔ جب نبوت کی عمر 9 ماہ کو پہنچی حضور نے تیر اندازی شروع کر دی تھی، یہ نبوت کی خصوصیات میں سے ہے۔ علماء نے کہا ہے نبی جس الصباب علیہ مکتو، حضور پر مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی، نبی احتریم علیہ مکتو، حضور کے ساتھ کپڑے کا پاک بھی کبھی نہ ہوئے۔ امام بخاری نے کہا ہے جب حضور سامنے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، جیسے قریب سے دیکھتے تھے ایسے دور سے بھی دیکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب حضور سوتے تھے تو حضور کی آنکھیں سوتی تھی، دل جاگتا رہتا۔ اور سے باتوں سے غور سے ایک ایک چیز میں چنا ہے، ایک ایک چیز میں منفرد ہے۔ یہ تو ہم سجدے ادا کریں تو کچھ نہ کر سکیں، اللہ نے ہمارے
ڈولی پر ڈالا ہے. خدا کی قسم لوگوں نے حضور کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا, بس صرف چہرہ دیکھ کے. مجھے ایک بات یاد آ گئی تو سنا دیتے ہیں. حضور کے رضائی بہن کا نام شیمہ ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ حلیمہ کی بیٹی تھی. کس کی؟ حضور کی دائی کا نام حلیمہ. یہ شیمہ حلیمہ کی بیٹی تھی, جو کہ حضور کو دودھ حلیمہ نے پلایا تھا. تو حلیمہ شیمہ تو کہ بڑی تھی اور حضور عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے. اور سے سنو, ایک دن حلیمہ نے کہا اپنی بیٹی شیمہ سے کہ بیٹا آج میں بکریاں تو نہیں چلا سکتی, بیٹا تم چلے جاؤ اور بکریاں چلا لو. حضرت شیمہ نے کہا میں ماں خود نہیں جاؤں گی, یہ میرے چھوٹے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دو. حضور کو یہ میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ بھیج دو. کہا تم خود چلو گی بکریاں, یہ بھائی کو سنبھالو گی, بھائی کو اٹھاؤ گی, بھائی کو کرو گی, یہ بکریاں چلاؤ گی. اس نے کہا ماں اگر بھائی نہیں بھیجتے تو پھر میں بھی نہیں جاتا. ماں اگر بھائی کو نہیں بھیجنا تو پھر میں بھی نہیں جاتا. کہا اچھا بھائی کو لے جو, لیکن بکریاں چلا لو. آج میں تھوڑی سی میں تھکی ہوں. کتابوں میں لکھا ہے, وہ سے سننا تم نے. حضرت شیمہ لے کے چلی گئی بکریوں کو بھی اور حضور کو بھی. تھوڑی دیر کے بعد واپس آ, تھوڑی دیر کے بعد. اب عرب کہاں گھاس کہاں سبزہ, وہ تو اتنا گھوم کے صبح گئی شام کو بکریاں چلتی تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئی تو کہا بیٹا واپس آ گئی ہو. کہاں ماں واپس آ گئی ہیں, لیکن دو کام میں نے ماں آج بڑے عظیم دیکھے. کہا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا ماں جب میں گئی ہوں, ہم تھوڑا سا باہر نکلے ہیں بکریاں چلانے کے لیے, ماں میں نے دیکھا کہ زمین نے اپنا سینہ کھول کے گھاس اوپر کر دیا. زمین نے سینہ کھول کے اپنا گھاس اوپر کر دیا. بکریاں جو سارا دن چلتی تھی ایک دم سے چل گئی. کہ پھر تم لیٹ کیوں آئی, یا پھر اتنی دیر کہاں سے لگی, یا پھر کیسے آئی, پھر تم کیا کرتے رہے, یہ بات سنانے کے لیے میں نے بات کی. کہ ماں پھر پتا کیا ہوا؟ کہ کیا؟ کہ ماں پھر میں بھی اپنے بھائی کو دیکھتی رہی, بکریاں بھی میرے بھائی کو دیکھتی. خدا کی قسم, ماں میں بھی اپنے بھائی کو دیکھتی رہی, بکریاں بھی میرے بھائی کو دیکھتی. یہ چہرہ ہمارے ہے, یہ احساس میرے اور آپ کے حصے کا ہے, یہ شاباش اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کا, چونکہ یہ قرآن عظمت قرآن کے حوالے سے بات ہے. حضرت آپ حیران ہوں گے, وہ سننا ہر روز یہاں سے علماء وہ فاس فارغ ہوتے ہیں, مطلب ہر سال ہوتے کہ نہیں ہوتے. آپ نے کبھی دیکھا کہ رمضان آئے گا 15 دن بعد, آپ بڑی شاہد صاحب سے ہوگی ڈاکٹر صاحب, آپ بڑے عجیب آدمی ہیں, 17 سال کے بچے کو آگے کر دیتے ہیں تراویح کے لیے, اور بڑے بڑے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ بچوں ان پہ چپ کرو, یا بھائی بیٹھو آگے آگے چپ ہو. آپ کہتے ہو کہ 17 سال کا بچہ آگے, اتنے لوگ پیچھے, بڑے بڑے بزرگ. میرے بھائیوں, یہ بات بھی ہمیں معراج سے ملی ہے, اور یہ بات بھی حضور سے ملی ہے. علماء بیٹھے حضرت جب حضور نے معراج کیا, اس وقت حضور کی 50 سال عمر تھی. دیکھو جملے ظاہر ہیں, کتنے سال عمر تھی جب معراج کیا؟ تقریباً حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے. کتنے 900 سال؟ 950 سال تو دعوت دی ہے. 1400 سال تقریباً کی عمر تھی, وہ بھی پیچھے کریں. آدم علیہ السلام کی 1000 سال تقریباً عمر تھی, وہ بھی پیچھے کریں. اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک بڑے بڑے بزرگ پیچھے, 50 سال کا زمانہ آ گیا. بھائی وہ پیچھے کیوں, یہ آگے کیوں؟ جملہ ضائع نہ کرنا, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے بچوں نے درس کیا تھا, یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ نماز میں قرات کرنا فرض ہے. وہ تو کوئی تورات والے نبی تھے, وہ کوئی انجیل والے نبی تھے, کوئی زبور والے نبی تھے, وہ کوئی اور کتابوں والے نبی تھے, وہ قرآن والے نہیں تھے. اور فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے, اس لیے قرآن والے کا اعزاز ہے کہ وہ آگے جائے. بے شک عمر تھوڑی کیوں نہیں ہے, آج بھی قرآن والا آگے ہے, بے شک عمر تھوڑی کیوں ہے. اب جب قرآن والا سب سے آگے ہے, تورات و انجیل والے پیچھے ہیں, پھر اللہ نے کسی کو زمین سے نہیں اٹھایا, آسمانوں کی بلندیاں کسی کو نہیں دی. جب حضور کی باری آئی, زمین
اٹھایا, آسمانوں کی بلندیاں دے دی. وہ جو جوتا مکے کے موچی نے سیا تھا وہ بھی حضور کی قدموں کے ساتھ لگا رہا, وہ بھی ساتوں آسمان اوپر چلا گیا. کعبہ کو سید کو وادنا, حضور نے فرمایا پردے نور کے اٹھتے رہے, میں اللہ کی محبتوں میں چلتا رہا. یا اللہ یہ 50 سال والوں کو آگے کیوں کر دیا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1000 سال والے نبی پیچھے کیوں ہیں؟ کہ امت کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ قرآن والا ہے اس لیے سب سے آگے ہے. یا اللہ اوپر کیوں کر دیا, کہ یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں یہ قرآن والا ہے اس لیے سب سے اوپر ہے. تو سمجھ آیا آگے بھی قرآن والا ہے, سب سے اونچا بھی قرآن. آگے کون ہے, اونچا کون ہے؟ آج بھی 17 سال کا بچہ چونکہ قرآن والا ہے اس لیے سب سے ہے. کیونکہ اس کو کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا یہ طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن والے آگے ہی ہوا کرتے ہیں, قرآن والے اوپر ہی ہوا کرتے ہیں. اوپر بھی قرآن والا, آگے بھی. لوگ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں. جملہ ضائع نہ کرنا ہے کہ ہم بات بتانے لگے. میرے بھائیوں ہم سارے ہاتھ کھینچ رہے ہیں, قرآن والے بھی رہیں گے قرآن بھی رہیں گے. یہ تو میرا احساس ہے کہ میرے کچھ کھاتے لگے ہیں. یہ تو میرا احساس ہے. کوئی یوں نہ کہے کہ میں دیتا ہوں تو یہ پڑھتے ہیں, میں کرتا ہوں تو یہ کرتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہے والدین اپنے بچوں کے ساتھ بڑی ناانصافی کرتے ہیں. میں نے یہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم کی تشریح میں پتہ کیا لکھا ہے؟ قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان والدین کو ہوگا جن کے بچے دین سے غافل رہے, جن کی بیویاں دین سے غافل رہے. سب سے بڑا عذاب. ایک جماعت گئی پشاور کے علاقے میں, تو وہاں یہ کارگزاری آئی, ایک بچے کو اٹھا کے لے گئے. وہ ڈاکو تھے, بچے کو اٹھا کے لے گئے. تھوڑی سی پرانی بات ہے, بچے کو اٹھا کے لے گئے اور بعد میں وہ فون کرنے لگے ان کے والدین کو, اتنے لاکھ دے دو اور یہ بچہ لے لو, اتنے لاکھ دے دو بچہ لے لو. بچہ روتا بہت, کاش کہ میں بات سمجھا سکوں. بچہ روتا بہت. انہوں نے کیا کیا کہ اس کے لیے سکرین کا انتظام کیا, ٹی وی, اور تاکہ بچے کا دل بہل جائے, یہ رونا چپ کرے. تاکہ اس کے رونے سے بڑے تنگ تھے, اس کے بعد سکرین کا انتظام کیا. اب وہ بچہ اٹھ کے باہر چلا جاتا, تو لوگ اس کو لے کے آتے بھی تم وہاں ٹی وی دیکھو. اس نے کہا نہیں, مجھے میرے پاپا نے منع کیا ہے کہ یہ حرام ہے اور حرام ایمان والا نہیں دیکھ سکتا. مجھے میرے والد نے منع کیا ہے کہ یہ حرام ہے اور حرام ایمان والا نہیں دیکھ سکتا. اس کے اس ڈاکو نے اپنے بڑے ڈاکو کو بتایا کہ بچہ تو یہ کہتا ہے. اس ایک دم سے بہل گیا. اس نے کہا اللہ کے بندو, جہاں سے لے کے آئے ہو تم کس ولی کو گرفتار کر کے لائے ہو, تم کس ولی کو کڈنیپ کر کے لائے ہو؟ مجھے تو خوف ہے کہ اللہ کا مجھ پہ عذاب نہ دے. اس کو چھوڑ دو, وہاں سے جا کے لے کے آئے ہو, یہ تو کسی ولی باپ کا بیٹا ہے. گھروں میں شور ہے میوزک. میں جملہ کہتا ہوں بہت خوف سے. ایک ہوتا ہے کوئی والد اپنے بچے کی گردن پہ چھری رکھ دے اور قتل کر دے, شاید کہ چھوٹا گناہ ہو. میرے بھائیوں ناراض نہ ہونا, ہم دیکھ کے بتاتے ہیں. اب تو اس گاؤں میں رہتے ہیں, ہمارے ہر روز سفر ہوتے ہیں. میں اسلام آباد میں بڑی چیزوں کو پڑھاتا بھی ہوں. جس والد نے اپنے بچے کو بڑا موبائل دیا اور اس کو اس کے حوالے چھوڑ دیا, یہ اس سے بڑا ظالم ہے کہ کوئی اس کی گردن پہ چھری رکھ دیتا. یہاں تو انسان مرتا ہے. یہ تو ایمان کے جنازے میں لوگ میرے پاس آتے ہیں سینے کے ساتھ لگ کر ہوتی کہ حضرت نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی, ہم آپ کو کیا بتائیں. ان کی شاباش ہے 10 سال پہلے بھی آئے تھے تو نیچے چٹائی پر بیٹھے تھے, تب بھی آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے. 10 سال کے بعد بھی آئے ہیں تو نیچے چٹائی پر بیٹھے ہیں. اپنے لیے نہیں بیٹھے, آپ کے بچوں کے لیے بیٹھے. اپنے لیے نہیں بیٹھے, آپ کے بچوں کے لیے بیٹھے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب رات بھر یہ لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے, اللہ کی غیرت بھڑکتی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اس بستی کو اٹھاؤں, آسمانوں کی بلندیوں پہ جا کے یوں پٹک دوں. جب یہ رات بھر ٹک ٹاک دیکھتے رہے, جب رات بھر فیس بک دیکھتے رہے,
جب رات بھر موسیقی پہ یہ ناچتے رہے یا کم سے کم ان کے کام اس سے محظوظ ہوتے رہے، ان کے دلوں میں غیروں کی محبتیں بستی رہیں، ان کے ہاتھ بھی غلط چلتے رہے، ان کی زبانیں بھی غلط بولتی رہیں، ان کی آنکھیں بھی غلط دیکھتی رہیں، ان کے دل بھی غلط رکھتے رہے، ان کے پاؤں بھی غلط چلتے رہے، تو میری غیرت کو جوش آتا تھا، میں ان کو اٹھاؤں اور اوپر سے نیچے پٹک دوں۔ لیکن جب چھوٹے چھوٹے بچے میں ان کو دیکھتا ہوں کہ رات کو 10 بجے سوئے تھے اور صبح 4 بجے پھر قاری صاحب نے اٹھا دیا، آنکھوں پہ نیند کے ڈورے ہیں، طبیعت سنبھلی ابھی پوری نہیں ہے، تو قرآن کو اٹھاتا ہے، 4 بجے کے وقت میں کو پڑھ رہا ہوتا ہے، یا ایھا المزمل، کسی کی زبان میں ہوتا ہے یا ایھا المدثر، کسی کی زبان میں ہوتا ہے طٰہٰ، کسی کی زبان میں ہوتا ہے لم نشرح، کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ فرماتے چھوٹے بچوں کو کوئی گناہ نہیں ہے، دل تو یہی تھا، پوری بستی کو عذاب دیتا، ان بچوں کی برکت سے آنے والے عذاب کو ڈال دیا۔ میں ان کی برکت سے پڑھتا ہوں، کوئی نہ کہے میں دیتا ہوں تو یہ چلتے ہیں، کوئی نہ کہے۔ میرے بھائیو، اولاد بڑی نعمت اللہ نے دی، اس کو ضائع نہ کرو، اس کو ضائع نہ کرو۔ میں ایک علمی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں غور سے سنیں۔ جب اللہ نے شیطان کو کہا تھا نا جا تو میرے بندوں پہ اگر کر سکتا تو کر لے، اس نے کہا تھا میں ان کی اولادوں میں سے حصہ رکھوں گا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں، بہت مشکل بات ہے، کیا کہا تھا؟ یہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ میں ان کی اولادوں میں سے اپنا حصہ رکھوں گا، میں ان کی اولادوں میں سے اپنا حصہ رکھوں گا۔ یہ جملے سنیں، مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، غور سے سنا، جو اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث نہ پڑھا سکا اس نے شیطان کو اپنی اولادوں میں سے حصہ دیا ہے۔ اس نے اپنی اولاد کی شراکت کروائی ہے، اس نے اپنی اولاد کی شراکت کروائی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا اتنا ظلم ہوا ہے اس وقت میں۔ باتیں سمیٹتا ہوں، ہاتھ کو کھڑا کریں جو یہ کہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں قرآن پڑھاؤں گا اور اپنی ہر اعتبار سے تعاون یہاں کروں گا، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ پڑھائیں گے سارے انشاءاللہ؟ نہیں پڑھائیں گے؟ ایک بات اور کرتے ہیں۔ دوسرا یہ بڑا جوان طبقہ بیٹھا ہے، میرے عزیز ہیں، میرے پیارو، اپنے بچوں کو 2 چیزوں سے بچاؤ۔ کتنی چیزوں سے؟ آپ کے بچے یہ رہے ہیں آپ کے۔ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، ان کی بیٹی تھی حفصہ، بیٹی کا کیا نام تھا؟ بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ نے نکاح چھوڑ دیا، اہم بات عرض کریں، کیا چھوڑ دیا؟ کعب میں نکاح دیا، ان کی ایک شادی ہوئی، اس کے بعد دوسری شادی کعب بھی کر دیا۔ حفصہ حضرت عبداللہ کی، حضرت عمر کی بیٹی تھی، حضور کی بیوی تھی، اور عبداللہ عمر کے بیٹے تھے، دونوں بہن بھائی تھے۔ تو جب حضرت حفصہ کو پتا چلا کہ عبداللہ کہتا میں نے تو نکاح ہی نہیں کرنا، تو عبداللہ کو بلایا، عبداللہ کو بولا کہ عبداللہ مجھے پتا چلا کہ تم نے نکاح نہیں کرنا، کہ بہن میں مصروف زیادہ رہتا ہوں، میرے پاس علم کا بڑا ہوتا ہے، میں پڑھاتا رہتا ہوں، وہ یہ کہا ہوگا اب میں اس وجہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، شاید کہ میں بات دلوں تک اتار سکتا کہ نام بھائی نا ضرور نکاح کرو۔ تو کیوں بہن؟ کہ اس لیے کہ بھائی اگر آپ نے نکاح کیا، اس سے اگر اللہ نے آپ کو اولاد دے دی اور اگر اس اولاد کو آپ نیک بنانے میں کامیاب ہو گئے، بھائی اللہ اس کے ایک ایک سانس پہ آپ کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ ایک ایک سانس پہ آپ کو ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ انسان سانس ایک وقت میں لیتے ہیں، سانسوں کا نام زندگیاں ہوتی ہیں، سانسوں کا نام زندگیاں ہوتی ہیں۔ جب سانسیں ٹوٹتی ہیں تو موت آتی ہے۔ جب تک تمہارے بیٹے کی سانس ہے، 80 سال کا ہو کے دنیا سے جائے، 100 سال کا ہو کے دنیا سے جائے، جتنی سانس رہے گی اتنا قبر میں اس کو دفن کر جائے، اتنا قبر میں دفن۔ ہم نے بڑے دھوکے کیے اپنے بچوں کے ساتھ، ایک یہ کیا۔ دوسرا، مجھے اکثر نوجوان لڑکے پوچھتے ہیں حضرت نمازوں میں دھیان نہیں رہتا، نمازوں میں دھیان نہیں رہتا، نگاہیں پاک نہیں رہتی۔ میں شب برات کے توسط سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، بالخصوص اپنے جوان بھائیوں سے، بالعموم اپنے سارے بھائیوں
جس کی نگاہ اس کے بس میں نہ رہی. جملے سنا ہے, جس کی نگاہ اس کے بس میں نہ رہی. اور ہمارے کے خوف ہے موت کے وقت میں اللہ سے کلمہ چھین. ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا محمود الحسن شاہ صاحب, کشمیر کے بڑے بزرگوں میں شامل ہیں. وہ مدینہ منورہ کے بارے میں ایک بات بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا مؤذن آذان دیتا ہے اور آذان کے بعد وہ روتا رہتا ہے. مدینہ منورہ کا مؤذن آذان دیتا ہے. آپ کی جامع صدیق اکبر کا نہیں, آپ کی گاؤں کا نہیں, میاں چنو کی جامع مسجد کا نہیں, فیصل مسجد کا نہیں, اور کسی مدینہ منورہ کا مؤذن, حضور کے شہر, حضور کی مسجد کا مؤذن آذان دیتا اور روتا ہے. ایک بندے نے اس کو آ کے, وہ بزرگ تھے, انہوں نے پکڑا کہ روتے کیوں ہوئی تھا. اس نے کہا حضرت آپ نہ پوچھیں. کہا, انہوں نے پھر پوچھا کہ نہیں بیٹا بتاؤ روتے کیوں, آذان کو دیتے روتے کیوں. جب اصرار بڑھتا گیا, تکرار بڑھتا گیا, اس نے کہا حضرت مجھ سے پہلے میرے بھائی نے 30 سال مسجد نبوی کی اذانیں دی ہیں, مجھ سے پہلے میرا بھائی 30 سال مسجد نبوی کا مؤذن رہا ہے. حضرت اچانک طبیعت خراب ہوئی, اس کو گھر لے گئے. اتنا بیمار رہا کہ اٹھ نہ سکتا تھا. ہم اس کو اٹھا کے واش روم لے کے جاتے, اٹھا کے اس کو وہاں لے کے جاتے. 1.5 سال بیمار رہا, اچانک اس کی طبیعت درست ہوئی. ہم بڑے خوش ہوئے. اس نے کہا مجھے قرآن دے دو. کہتے ہم نے اس کو قرآن دیا. میرے بھائی ان باتوں کو دلوں پہ لکھ لو. کہتے ہمیں نہ پتہ چلا, حضرت اس نے ایک دم سے قرآن کو پکڑا, اس نے اپنے سینے سے لگایا, لیکن پھر ہمیں نہ پتا حضرت کیا ہوا. اس نے اسی قرآن کو پکڑا اور قرآن کو زور سے دیوار کی طرف پھینک کے کہا اس کتاب سے میرا ایمان اٹھ گیا ہے, تم گواہ رہنا. کہتے ہیں اس کی جان نکل گئی. جب اس نے کہا اس قرآن سے میرا ایمان اٹھ گیا ہے, اس کی جان نکل گئی. اور صاحب اس نے یہ بھی کہا کہ تم گواہ رہنا. کہا حضرت اس وقت کے بعد وہ ایک سمجھو زندگی نہ رہی. میں آزان دیتا ہوں اور حضور کے روزے کے سامنے بیٹھ کے روتا رہتا ہوں. ایک دن میں روتے روتے سو گیا حضور کے روزے کے سامنے, تو مجھے حضور خواب میں ملے. تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ 30 سال آپ کے در کی غلامی کی ہے, جہاں کبھی ابو بکر نمازیں پڑھاتے رہے, وہ جہاں آپ نے کبھی نمازیں پڑھائی ہیں, جہاں کبھی بلال نے اذانیں دی ہیں, 30 سال آپ کے گھر کی غلامی کی ہے, جاتے وقت کلمہ بھی نہ ملا, جاتے وقت کلمہ بھی نہ ملا. کا حضور نے فرمایا تجھے نہیں پتا تھا یہ کیا کرتا تھا, تجھے نہیں پتا تھا یہ کیا کرتا تھا. میں نے کہا رسول اللہ بتا دے. کہا یہ بد نظری کرتا تھا, ان عورتوں کو دیکھتا تھا جن عورتوں کو شریعت میں دیکھنا چاہیے. یہ بد نظری کرتا تھا. مجھے بتاؤ کوئی ہاتھ بتاؤ, مجھے کوئی نگاہیں بتاؤ, مجھے کوئی کان بتاؤ, مجھے کوئی گھر بتا دو, مجھے کوئی موبائل بتا دو جو اس اتنی بڑی نافرمانی سے چلتا نہ ہو. پوری امت بہہ گئی اس میں. ہمارے شیخ حذیفی نے مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کے وہاں ایک اعلان کیا. شیخ حذیفی یہ مدینہ منورہ کے بڑے ان علماء میں سے ہیں. انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا جو کیمرے والے موبائل لے کے حضور کے روزے کے سامنے آتے ہیں, 3 دن ہو گئے حضور مجھے خواب میں مل رہے ہیں, ان کو روکو, یہ مجھے اذیت دیتے ہیں, یہ مجھے دکھ دیتے ہیں. پوری امت بہ گئی اس میں. جو بدنظری کرتا ہے میرے بھائیوں, موت کے وقت میں ایمان سندانے کا خطرہ ہے. بتاؤ ٹک ٹاک کون نہیں ہے, کس کے گھر میں فیس بک نہیں چلتا, کس کے گھر میں ناچ نہیں چلتا, کس کے گھر میں وجود نہیں پھڑکتے, کس کے گھر میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اور عزتیں ڈھونڈنے چلے, اور راحتیں ڈھونڈنے چلے, اور کامیابیاں ڈھونڈنے چلے, اور محبتیں ڈھونڈنے چلے, اور عافیتیں ڈھونڈنے چلے, کپڑوں میں, جوتیوں میں, ظاہر میں, لباس میں. نہ بھائی نہ, کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملا. آج تک اللہ کی توفیق سے میں ٹک ٹاک نہیں استعمال کرتا, فیس بک نہیں استعمال کرتا. اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں, اگر آپ جاگ رہے ہیں, اس مجلے میں کون یہ کہتا ہے آج کی بات میں کبھی فیس بک دیکھوں گا, میں کبھی ٹک ٹاک دیکھوں گا, وہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں نہیں ماننا چاہتا. ماشاء یہ کھڑے ہوں, میں ایک دعا دیتا ہوں, کھڑے ہوں, میں ایک دعا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا محبت ہو. جو کہتے ہیں نا فیس بک دیکھوں گا, میں ٹک ٹاک جا کے ڈیلیٹ کروں گا. اللہ دعا دیتا ہوں ذرا, یا اللہ سے قبول فرما, ان کے ارادوں کو قبول فرما, ان کی نیتوں کو قبول فرما. آپ نے عزم کر لیا ہے, آپ نے عزم کر لیا ہے, اب اللہ آپ کو اپنی قدرت سے اس میں ہمت عطا فرمائے
اس رات میں اللہ اپنی قدرت سے پہلے آسمان پر آتے ہیں اور پہلے آسمان پر آ کے فجر کی آذان تک آوازیں لگتی ہیں. ہے کوئی صلح کرنے والا اس سے صلح کرنا, ہے کوئی محبت مانگنے والا اس سے پیار دے دوں, ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اس کو دے دوں. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے, دورہ ابن اعظم ایک صحابی گزرے ہیں, اور سے بات کو سنو. ایک دن مدینہ منورہ سے جانے لگے, مدینہ منورہ سے حضور کے قریبی تھی, صحابی تھا. اس میں آپ جاتے ہیں بس کر نہیں ایسے کریں, بس کریں بھائی. ابھی ہم آ رہے تھے, ہمارے بھائی ہیں, تو یہ کہہ رہے کہ 12 بجے آپ کا بیان ہوگا. میں نے کہا ہمیں جگانا بھی پڑے گا, سنانا بھی پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ جگانا بھی پڑے گا, سنانا بھی پڑے گا. تو آپ سنیے تو تھوڑا سا میں شب برات کے متعلق 2 سے باتیں کر کے پھر میں دعا کروں. ایک تو آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے انشاءاللہ کہ آنے والوں کو خالی نہیں جانے دینا. سبحان اللہ. مجھے بتاؤ 12 بجے بھی کوئی کسی کو خالی بھیجتا ہے؟ مجھے بتاؤ 1 بجے بھی کسی کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے؟ ایک صحابی تھے, ایک حدیث میں آتا ہے وہ حضور کی خادم تھے. کیا تھے بھائی؟ سارے بولو کیا تھے؟ حضور کی خادم تھے. تو حضور نے بازار بھیجا, ادھر بازار سے کچھ چیز لے کے, تو بیچارے آ رہے تھے, ان کی اچانک نظر کسی عورت پہ پڑ گئی, اور وہ انصار کی عورت تھی, نہاری تھی, کتابوں میں لکھا ہے. اب جب اس پہ نظر پڑی تو یہ بیچارے خوف سے حضور کی مجلس ہی چھوڑے. میں نے کہا اب میں حضور کے پاس ان میری آنکھوں سے جاؤں جو میری اس پہ نظر پڑی, تو یہ چھوڑ کے جنگل سے گئے. کافی دیر حضور کے پاس نہ آئے تو حضور نے پوچھا سالبہ کہاں ہے؟ سالبہ, ایک نام سالبہ تھا, سالبہ کہاں ہے؟ حضور نے حضرت عمر کو بھیجا, حضرت سلمان فارسی کو بھیجا. تو جب جاؤ سالبہ کو تلاش کر کے لاؤ, وہ میرے پاس نہیں آتا. حضرت عمر تلاش کرنے چلے, جنگل میں چلے. وہاں جا کے دیکھا ایک وہ بکریوں کا چرواہا, وہ بکریاں چرا. اسے کہا تجھے سالبہ کا پتہ ہے؟ سالبہ کا. اس نے کہا سالبہ کہاں؟ کہا ایسا وہ جو جہنم کے خوف سے نکلا ہے. اور میں نے کہا تجھے کیسے پتا ہے وہ جہنم سے خوف سے نکلا ہے؟ اس نے کہا عمر ٹھہرو, عمر ٹھہرو, ابھی آ جائے گا. کہ کیا کہ اس نے دونوں ہاتھ اپنے یہاں رکھے ہوتے ہیں, اس نے اپنے دونوں ہاتھ یہاں رکھے ہوتے ہیں, اور پتھر پہ اپنا پیشانی رگڑتا ہے اور اللہ کے سامنے کرتا ہے, کہتا ہے دعا کر کے کہتا ہے یا اللہ تو روحوں میں سے میری روح بھی لے لے, تو جسموں میں سے میرا جسم بھی لے لے. اللہ میں تیرے سامنے کیسے آتا, میں تیرے نبی کے سامنے کیسے, اس طرح کی باتیں کرتا ہے. کبھی ان کو آ جائے اور عمر کھڑے رہے ہر سالبہ آ گئے تو اپنے یہاں ہاتھ رکھے ہیں اور پیشانی وہ پتھر پر رگڑ رہے ہیں اور رو رو کے کہتے یا اللہ تو روحوں میں سے میری روح بھی لے لے, تو جسموں میں سے میرا جسم بھی. ایک حضرت نظر پڑی تو یہ کہتے تھے جہاں زندگی ہی گزر گئی حضرت دیکھتے ہیں. حضرت عمر نے جب وہ کر رہا تو پیچھے سے جو آگے پکڑ دی, کہا سالبہ تجھے حضور بلاتے ہیں. اور سالبہ نے دیکھ کے کہا اچھا عمر حضور کو میرا گناہ پتہ چل گیا, حضور کو میرا گناہ پتہ چل گیا. کہ سالبہ مجھے یہ تو نہیں پتا تو نے کیا کیا ہے, بلکہ تجھے حضور بلاتے ہیں. کہ عمر ضرور جاؤں گا, ایک شرط ہے. کہ کون سی؟ کہ جب حضور نماز پڑھ رہے ہوں مجھے تب لے کے جانا. کہاں میں یہ کروں گا. حدیث میں تو حضور نماز پڑھ رہے تھے, سالبہ پیچھے جا کے گئے. خوف کی کیفیت کتنی تھی کہ ایک نظر کیوں غلط اٹھ گئی. خوف کی کیفیت کتنی تھی کہ درام سے زمین پہ گری. لوگ اٹھا کے گھر لے گئے. ایک صحابی ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ سالبہ زندگی کو آگے لے کے چل سکے. زندگی موت کی کشمکش ہے, آپ دونوں کے پاس چلے گئے. حضور نے سالبہ کا سر اٹھایا اور اٹھا کے اپنی گود میں رکھا. اب سانسیں اکھڑنے کو ہیں. حضور نے سالبہ تو اس کیفیت میں کیا چاہتا ہے یہ بتا. اللہ اور سالبہ نے کہا یا رسول اللہ میری بڑی چاہت ہے کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ کہہ دے میں معاف کر دے. میری بڑی چاہت ہے یا رسول اللہ, اللہ ایک دفعہ کہہ دے میں نے معاف کر دیا. کتابوں میں لکھا علماء نے جبریل اتر آئے اللہ کہ مجھے معاف فرما دے. جبریل نے بات بنی الفاظ کہے یا رسول اللہ, اللہ کہتے سالبہ زمین آسمان کے خلا پر دیتا میں تب بھی اس کو معاف کر دیتا. میں نے کر دیا اس کو معاف. جب خوشخبری سنی ایک چیخ نکلی حضور کے دامن میں جان دیتی.
محبت نہیں. یہ زمین آسمانوں کے گناہ پور کر دو, لیکن اس رات میں اللہ سے کہہ دو یا اللہ ہو گیا معاف کر دے, تو اللہ اپنی قدرت سے معاف. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی, میں بتا دیتا ہوں. والدین کے نافرمان, والدین کے بہت ستایا جاتا ہے, بہت ستایا جاتا ہے والدین کے نافرمان. نافرمانی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہ بیٹا میرے پاؤں دبا دے, وہ کہ بیٹا میرا یہ کام کر دے. جو اپنے والدین کے سامنے ہوں ہاں کر گیا, علماء نے پتہ کیا لکھا ہے, یہاں تک لکھا ہے والدین نے ناجائز اپنے بیٹے کو مارا, ناجائز. اس کے گناہ نہیں تھا, اس کو اتنا مارا کہ اس کی آنکھیں پھول گئی, اس کا چہرہ بگڑ گیا, والد نے اتنا مارا. اب والد کی اتنی مار کے بعد بھی بیٹے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بیٹا اونگ کر کے کہے کہ تو نے اتنا کیوں مارا, اتنی کہنے کی بھی, یہ تو بڑی دور کی بات ہے. اس کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اس کہنے کی. اب دیکھیں ہمارے گھروں میں کیا ہے, والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے اس رات میں. دوسرا, نشہ کرنے والے کی بخشش نہیں ہے. بے شک وہ سگریٹ پیتا ہو, یہ جو وہ اس کو فل کر کے پیتے ہیں, یہ عام سگریٹ سے بھی بچو, مناسب نہیں ہے, لیکن علماء نے اس کو اس حد تک تو کہا ہے, لیکن کوشش کرو اس سے بھی. ایک ایمان والے کی جان نہیں ہے. خیر مطلب حرام تو نہیں کہہ سکتے چونکہ اس میں وہ نشہ نہیں ہے. یہ جو ہر قسم کا سگریٹ, میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی. ایک روایت میں آتا ہے جہنم سے ایک حریش نامی بچھو نکلے گا, حریش. وہ اس کا اتنا بڑا ہوگا جیسے زمین آسمان کا خلا ہے, اس کی گردن اتنی بڑی ہوگی, جب وہ بہت بڑا ہوگا تو جیسے وہ باہر نکلے گا تو جبریل اس کی طرف دیکھ کے کہیں گے ماذا تريد یا حریش, اے حریش تو آج کیا چاہتا ہے میدان معاشر میں. وہ کہے گا انا اريد بخمس نفر, میں 5 لوگوں کو چاہتا ہوں. میرے بھائیو, دل کے کانوں سے سن کے آج عزم کرو یا اللہ ہمیں ان 5 لوگوں میں نہ بنائیں. ابھی ادا کرتے ہو دل سے انشاءاللہ عزم کرتے ہو. اب عزم سے سنا میں جو بتانا چاہتا ہوں. وہ کہے گا میں 5 لوگوں کو چاہتا ہوں, تقین کن کو. وہ پہلا کہے گا این من ترک الصلاۃ, نماز نہ پڑھنے والے کہاں ہیں؟ این من ترک الصلاۃ, نماز نہ پڑھنے والے کہاں ہیں؟ دوسری بات این من منع الزکاۃ, زکات نہ دینے والے کہاں ہیں؟ این من شرب الخمر, ہر قسم کا نشہ کرنے والے کہاں ہیں؟ این من اکل الربا, سود کھانے والے کہاں ہیں؟ این من متحدث بحدیث الدنیا فی المسجد, مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ کب بغیر حساب کے 5 طبقات کے لوگوں کو وہ گردن خود جہنم سے چنے گی, لوگوں کو میدان معاشر سے چنے گی, بغیر حساب کے جہنم میں بھیج سکتے, بغیر حساب. بے نمازی کا حساب نہیں ہے, بغیر حساب کے جہنم میں. بے نمازی کا حساب نہیں, اتنا بڑا حق ضائع کیا. جب اسلام آباد میں ہم نکلتے ہیں واک کرنے کے لیے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سور سڑکوں پہ آتے ہیں. وہ ہمارے وہاں ایمبیسڈر رہتے ہیں, مطلب سفیر جو ملکوں کے ہوتے ہیں, آسٹریلیا کے, غالباً انگلینڈ کے, چائنا کے لوگ سب پھر رہے ہوتے ہیں. یہ تو بندے بھی سارے کھا جاتے پھر سور ہوتے ہیں, تو سور کبھی سڑکوں پہ آ چکے ہوتے ہیں. اتنا ناپاک جانور ہے میرے بھائی سور. علماء نے کہا ہے اچھی مجلس میں شاید نام بھی نہیں رہنا چاہیے, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ایک لقمہ بھی جائز نہیں ہے ایمان والوں, ایک لقمہ بھی. حدیث میں آتا ہے, علماء لکھا ہے جب فجر ہوتی ہے تو یہ سور اپنے جنگل سے نکلتا ہے, کاش کہ میں اپنے بھائیوں کے دلوں تک یہ بات اتار سکتا, اور اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ تو نے مجھے ناپاک بنایا ہے, یہ تیری مرضی ہے, لیکن بے نمازی کا سامنا مجھے نہ کروانا, چونکہ اس کے وجود سے جو نحوست نکلتی ہے وہ میں نہیں برداشت کر سکتا. ماں بھی نہیں پڑھتی, بیٹا بھی نہیں پڑھتی, بیٹی بھی نہیں پڑھتی, والد بھی نہیں پڑھتی, نہیں پڑھتی, گھر کے گھر نہیں پڑھتے, محلوں کے محلے نہیں پڑھتے, آبادیوں کی آبادیاں نہیں پڑھتی. کتنا بڑا نقصان کیا ہے. تو بھائی پڑھو گے نماز نہیں پڑھو گے انشاءاللہ, ان چیزوں سے بچو گے انشاءاللہ. اللہ اپنی قدرت سے آپ لوگوں کو شاباش ہے کہ جو آپ تقریباً 1 بجے کے قریب بھی بیٹھے رہے. اللہ کریم آپ حضرات کی ستارے کے ساتھ وابستگی کو, ورنہ شاہد صاحب کے ساتھ وابستگی کو, اور آپ کے ذوق کو سلامت رکھیں. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی خیروں سے سرفراز فرمائیں.
دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت دل ہے بہت، لیکن وسعت سہارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ایک بج چکا ہے تقریباً، آپ تھوڑا سا اللہ کی بندوں یہ کیا کرتے ہیں بچوں کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات تو کہ سو کر تک یہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ بیٹھنا چاہیے لیکن تھوڑی زندگی میں تہذیب، آپ ساتھی قریب آ جائیں۔ اب دیکھو ایک بج چکا ہے، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، مزدوری آتے وقت ملتی ہے جاتے وقت ملتی ہے؟ سارے بولو، ابھی آنے کے وقت ہے یا جانے کا؟ اچھا ایک مسئلہ سمجھاؤں، پتہ کیا کہا گیا ہے حدیث میں آتا ہے، مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیتی ہے، یہ کہا گیا نا۔ اور ہمیں پتہ کیا کہا گیا، سوالیوں کو خالی نہ لوٹایا گیا۔ جو سب سے بڑا شہنشاہ ہے، جو دینا بھی چاہتا ہے، ہم دینا بھی چاہتے ہیں۔ سوالی 2 منٹ کے لیے نہیں آئے، ان کو عشاء کے بعد 1 بجنے والا ہے، بتاؤ وہ کتنا دے گا؟ بس یہ کہ میں تھوڑا سا لینے والا شکل بنا لوں، کہتے رونا آئے رونے والی شکل بنا لو، اللہ کے شکل ہی بھی اصل کام کرتا ہے۔ تو بناؤ گے بھائی سارے اس کی شکل ہو جائے یہ روشنی بند کر اللہ کو خیر، اور بے شک اس کو بند نہیں کرنا۔ اللہ کو خیر دیں، آپ قریب آ جائیں اور ہم تھوڑی سی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ لائٹ بند کر دیں، رونا نہیں آتا، رونے کی شکل بنا دیں، یہ تو بنا دو گے نا بھائی؟ جو ہمارے بھائی پیچھے بیٹھے آ جائیں۔ اچھا ایک سمجھدار بھائی ان بچوں کو پیار محبت سے سمجھاتے ہیں تاکہ دعا کے درمیان کو خطر نہ ہو۔ دیکھو اتنی مبارک رات ہے، ہم 1 بجے کے وقت میں بیٹھے ہیں، آپ کبھی تصور کریں ہمارے کتنے مسئلے ہیں اللہ کے سامنے نا، اس سے تھوڑی سی ایک شروع ہو جائے انشاءاللہ دعا شروع۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ لائن میں بن گیا، بس ایک آدھی چلتی رہے گی، ایک آدھی لائٹ چلتی رہے گی، باقی ساری بن گئی۔ ایک آواز یہ اوپر بن گئی، بس وہ ایک جگہ یہ لائٹیں صرف ایک سوئی کے لیے بند کروائیں گی تاکہ اللہ کے سامنے دعا حاضر ہو جائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهلك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين یا ارحم الراحمین۔ کونین اور کائنات کی عزتوں اور عظمتوں کے تنے تنہا وارث اور بادشاہ اللہ، اس ساری کائنات کے نظام کو اپنی قدرت سے بنانے والے، اپنے فضل سے اٹھانے والے، اپنی قدرت سے سجانے والے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، ایک وقت کے بعد مٹا دینے والے، اپنے وجود میں تنہا، اپنی قوت میں تنہا، اپنی طاقت میں تنہا، اپنے بنانے میں تنہا، اس کائنات کو مٹا دینے میں تنہا، جس جو ہاں کرے کوئی نہ کر سکے، جہاں نہ کر دے وہاں کوئی نہ کر سکے، عزت دے دے تو ذلیل کوئی نہ کر سکے، ذلت دے دے کسی کو عزت کوئی نہ دے سکے، اپنے ارادوں میں تنے تنہا وارث اور بادشاہ اللہ۔ آپ نے ہمیں منع کیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
लोगों अगर कोई तुम्हारे पास सवारी आ जाए उसे डांट ना दिया करो, उसे दुत्कार ना दिया करो, उसे खाली वापस ना कर दिया करो। या अल्लाह सवाली तेरे नहीं डालता, सवाली चौखट नहीं चौखट पे आके नहीं बैठ जाता, सवाली एक सदा लगाता है, उसको वापस कर दिया जाए वापस चला जाता है। मेरे महबूब अल्लाह इशा के बाद से लेके आज 1 बजने का वक्त करीब है, ये तेरे गुनाहगार बंदे सवारी बन के तेरे दरबार में भिखारियों की तरह बैठे हैं। मेरे महबूब अल्लाह इनको बड़ा वक्त हो गया, हमें तो मना किया है सवारियों को खाली ना किया करो। हमारे पास कभी होता है कभी नहीं होता, इनके पास कभी था कभी नहीं था, उनको तो मना किया है। खजाने तो तेरे हैं, इज्जतें तो तेरी हैं, बादशाहियों तो तेरी हैं, मकाम तो तेरा है। तेरे ये बड़े दीवाने तेरे पास आके बैठे हैं, तो अपनी कुदरत से सबके उठे हाथों को कबूल करके सबकी कामिल मग़फ़िरत का फैसला कर दे, सबकी काबिल मग़फ़िरत का फैसला कर दे। ये लोगों ने देखा है बच्चा गिर जाता है, माँ उठा लेती है, अपने सीने से लगाती है, जब तक चुप ना करे माँ छोड़ती नहीं है। हमें तेरे हबीब ने बताया था कि तू माँओं से भी ज्यादा प्यार करता है। कभी तड़पते बच्चे को माँ ने जमीन पर नहीं पटका, वो और रोता है, माँ उसको और सीने से लगाती है, वो और रोता है, माँ और सीने से लगाती है। अल्लाह उसकी आंखें बढ़ती हैं, माँ के सीने की गुर्बत बढ़ती है। तड़पते बच्चों को माँ ने कभी जमीन पर नहीं रखा, तो माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। आज तो देख ले, हम दीन के एतबार से गिर गए, हम हया के एतबार से गिर गए, हमारे घरों में तेरी चाहतें लुट गई, हमारी रातें तेरी चाहतों की ना रही, हमारी सुबहें तेरी चाहतों की ना रही। हम अपने दिल तुझे नहीं दिखा सकते, हमारी आंखों ने वो देखा जो तूने मना किया। मेरे महबूब अल्लाह इतना बड़ा बजना तुझसे भीख मांगता है, तो हम सबको उठा ले, अपनी रहमत की डोरियों से लगा ले, हम सबको चलना सिखा दे। या अल्लाह लोगों ने देखा है बच्चा लूला हो, बच्चा लगड़ा हो, बच्चा काला हो, बच्चा कोला हो, कभी माँ ने घर से नहीं निकाला, कभी माँ ने नहीं कहा तू तो मेरे किसी काम का नहीं, चला जा। सारी जिंदगी काले बच्चे के चेहरे पे बोसे देती है, लूले लगड़े बच्चे के नखरे बर्दाश्त करती है, माँ लूले लगड़े बच्चे को घर से नहीं निकालती। मेरे महबूब अल्लाह हम तकल्लुफ नहीं करते, हम तसव्वुर नहीं करते, हम दीन के एतबार से लूले लगड़े ही हैं, नमाजें न बन सकी, लेकिन तो हमें अपनी रहमत से बाहर ना निकाल, तो हमें अपनी रहमत की चादर से बाहर ना निकाल। हम सब के साथ आफियत वाला मामला कर दे, हम सब के साथ मोहब्बत वाला मामला कर दे, हमारी कामिल मग़फ़िरत का फैसला फरमा दे। या अल्लाह जी लोगों ने देखा होगा छोटा सा बच्चा हो, रस ज्यादा लगा हुआ हो, वो चल ना सकता हो, वो अपने नन्हे से हाथ उठाता है और माँ की तरफ करके कहता है माँ मुझे उठा ले और रश पार करवा दे, माँ उठा ले रश पार करवा। या माँ उसको उठा लेती, अपने सीने से लगा लेती, जब तक रश नहीं खत्म होता माँ उसको जमीन पे नहीं उतारती। तेरी इज्जत की कसम, गुनाहों का रश लगा हुआ है, गुनाहों का रश लगा हुआ है। हम कान बचा कर ना बचा सके, हम आंखें झुका कर ना झुका सके, हमारी जवानी उड़ गई। अल्लाह हम इस रश में नहीं चल सकते, तो अपनी कुदरत से हमें ये रश पार करवा दे, तो अपनी कुदरत से हमें ये रश पार करवा दे। इस मजमे में ऐसे लोग बैठे हैं यकीनन जिनको जवानियों से सजदे करते करते उनकी हड्डियां कमजोर हो गई, उनके बाल सफेद हो गए। या अल्लाह जी इस शब बारात के वक्त में तुझसे भीख मांगता मजमा ये कहता है 1 बजे के करीब शहंशाहों के दरबारों से भी खाली नहीं लौटते, 1 बजे के करीब बादशाहों के दरबार से कोई खाली नहीं लौटते। या तो चौधरी किसी को खाली नहीं जाने देता, वो कहते इतने लोग आए मियां दे दो जो मांगते हैं। मेरे महबूब अल्लाह तू बता ये नौजवान अब किसके दरबार पे जाएं, ये बूढ़े लोग किसके दरबार पे जाएं।
تجھے سفید بالوں سے بڑا حیا آتا ہے، یار ان کے بال سفید ہو گئے تو اپنی قدرت سے کسی کو خالی نہ جانا دے، سب کو اپنا محبوب بندہ بنا لے، سب کو اپنا محبوب بندہ بنا لے، ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ کر دے۔ اے میرے محبوب اللہ، کتنے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے زندگی بدلنے کے ارادے کیے ہیں، یا میرے شان انشاءاللہ ہم نہیں چل سکتے، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں چلنا سکھا دے، ہمیں ڈھلنا سکھا دے، ہمارے وجود سے ریا نکال دے، اللہ کبر نکال دے، اللہ غرور نکال دے، اللہ غرور نکال دے، اپنی محبت عطا فرما، اپنی قربت نصیب فرما، یا میرے مالک اللہ، یا شہنشاہ اللہ، جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت کے فیصلے فرما۔ میرے محبوب اللہ، ہمارے مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہم، ان کی والدہ دنیا سے چلے گی، یا رب ان کی کامل مغفرت کا فیصلہ فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، والد محترم بیمار انہیں شفا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جی، اس مجمع میں مجھے سب کے نام نہیں آتے، جس میرے بھائی نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو اپنا کامل ولی بنا دے، سب کو اپنا کامل ولی بنا دے۔ یا اللہ جی، تجھے کسی کے آنسو کو پسند آئے ہوں گے، کسی جوان کا دل دھڑکا تجھے اچھا لگا ہوگا، کسی بوڑھے آدمی کے آنسو کو تجھے پیار آیا ہوگا، کسی کی ہڈیاں کمزور ہو گئی سجدے کرتے تجھے وہ اچھا لگا ہوگا۔ میرے محبوب اللہ، ہم تو اپنی الٹیاں زبانیاں تیرے سامنے لے کے بیٹھے، میرے محبوب اللہ، کوئی تو ہوگا جس کی تنہائیاں تجھے اچھی لگتی ہوں گی، ان کی برکت سے سب کی کامل مغفرت فرما دے، سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ تیرا ایک بندہ تھا تجھ سے کہا کرتا تھا، اللہ ڈوری رکھی موڑی نہ، جوڑی رکھی دوڑی نہ۔ اب شب برات کے اس ڈھلتے وقت میں، رات کی تنہائیوں میں، پورا مجمع تیری محنت کرنے آیا ہے اور کہتا اللہ ڈوری رکھی موڑی نہ، جوڑی رکھی توڑی نہ، ہمیں دین کے ساتھ چلائے رکھنا، اللہ کبھی واپس نہ کر دینا۔ تیری عزت کی قسم، ہمارے کندھوں پہ تیری محبت کی چٹائیوں کے سوا کچھ نہیں، کسی کو خالی نہ لوٹانا۔ یا اللہ سب کو اپنی رحمت عطا فرما دے، ہم سب کی جھولیاں رحمت سے بھر دے۔ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما، اس اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما، اس کی ساری ضروریات کو پورا کر دے، ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، تقویٰ اور الہیت نصیب فرما۔ جیسے تو نے ہمیں سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے، ایسے ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ رمضان مبارک کی اللہ خوب آمد ہے، اپنی قدرت سے اس کی ایک لمحے سے مستفید ہونے والا بنا، ہمیں سوشل میڈیا کی گندگی سے بچا لے اور عافیت اور خوبصورت زندگی نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم آخر میں اتنا بڑا مجمع تجھ سے گزارش کرتا ہے، اللہ تو بڑا وفا والا ہے، تو نے کہا ہے کہ امانت کی خیانت نہ کیا کرو، تو نے کہا امانت کی خیانت نہ کیا کرو۔ یا اللہ ہم تیری محنت کر کے کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم تجھے امانت دیتے ہیں، یا ہم تجھے امانت دیتے ہیں، ہمیں موت کے وقت میں واپس کر دیں، ہمیں موت کے وقت موت کے وقت میں واپس کر۔ اللہ تیری عزت کی قسم، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمیں اس عذاب سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ یہ تو ایسے ہی ہم کھوکھلے لوگ ہیں، تو نے اپنے پردوں سے چلایا، اللہ سارے ہی غلط صحیح، لیکن تو بتا کوئی ایک بجے تو کسی کے پاس نہیں جاتا، کوئی ایک بجے تو کسی کے دروازوں پہ گئے۔ ہم ساری غلطیاں، ہماری ساری کمی، کوئی رات کی تنہائیوں میں کسی کے دروازوں پہ نہیں بیٹھتے،
اللہ کوئی تو اسے کیا سو تو تجھے ایسے لگتے ان کی برکت سے سب کو معاف کر دے، ان کی برکت سے سب کو معاف کر دے، ہمارے گھروں کے حالات صحیح کر دے، ہمارے ذاتی حالات صحیح کر دے۔ کتنے بچے بیٹھے ہیں جن کی اولادیں نہیں، جوان لڑکے ہیں، پھر اپنی قدرت سے ان کو نورین اولاد نصیب فرما۔ کتنے ساتھیوں نے کہا ہے ان کی جائز حاجات کو پورا کر دے۔ یا اللہ آخر میں تجھ سے ایک بات کرتے ہیں، ہم سب کو موت تک کامل بری بنا دے، ہم سب کو موت تک اپنا کامل بری بنا دے، دنیا اور آخرت کے نفع نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رحمتک یا